میں کانتے کے پاس اس کے ڈبے میں جانا چاہتا تھا، لیکن اس طرف ابا جان وٹھل اور منیر علی کو بڑھتا دیکھ کر میں نے ارادہ بدل دیا اور دوسرے ڈبے میں آ گیا۔ یہاں پیرو کے علاوہ شامو، جمرو، مارٹی اور ٹنگو موجود تھے۔ اسٹیشن پر کئی مرتبہ میرے جی میں آئی تھی کہ ہجوم میں کہیں گم ہو جاؤں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے اور 2 ڈبوں کی وجہ سے یہی سمجھیں گے کہ میں دوسرے ڈبے میں ہوں۔ اگلے اسٹیشن پر جب کسی کو میرا خیال آئے گا، گاڑی دور جا چکی ہوگی اور تب وٹھل سفر ملتوی نہیں کر سکے گا۔ مارٹی بعد میں ان کی نظروں میں کتنا ہی برا بنے، مگر میری خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں اسے اعتماد میں لے سکتا تھا کہ اگلے اسٹیشن پر وہ انہیں بتا دے۔ میری اتنی فکر نہ کرے، میں عمدن حیدرآباد میں ٹھہر گیا ہوں، 3-4 دن بعد بمبئی پہنچ جاؤں گا اور 3-4 دن بعد بمبئی پہنچ جاؤں گا، ممکن ہے دوسرے ہی دن پہنچ جاؤں۔ میں نے لمحے بھر میں نہ جانے کتنے ارادے باندھے تھے، لیکن سب مجھے ناروا نزیبا معلوم ہوتے تھے۔ وہ چلے تو جائیں گے، لیکن پھر شاید کوئی مجھ سے کلام کرنا بھی پسند نہ کرے۔ وٹھل ابا جان کو میرے رکنے کا کیا جواز دے سکے گا؟ وہ تو پریشان ہو جائیں گے، کیا کہیں گے کہ اتنے زمانے بعد بھائی بہنوں سے ملنے کی صورت پیدا ہوئی تھی اور میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں کیسا آدمی ہوں، کیسا بھائی؟ انہیں کون بتاتا کہ ان کا خیال مجھے ابا جان سے کم نہیں ہے؟ میں ایسے کیا جاؤں گا؟ میں کھلی آنکھوں اور کھلے سینے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میری رگوں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، میں اپنے آپ ہی کو برا لگ رہا ہوں۔ ایک ابا جان کیا، سبھی مجھ سے برگشتہ ہو جاتے۔ میں ایسے وقت اس شہر میں رکیا ہوں جہاں سے نکلنا ان کے لیے پہاڑ بنا ہوا تھا۔ یہی ٹھیک تھا کہ 2-3 روز بمبئی میں ٹھہر کے میں پھر یہاں واپس آ جاؤں، تب کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے دل میں یہی طے کیا تھا، لیکن ڈبے میں آ کے مجھے طرح طرح کے وہم ستانے لگے۔ میرے ہاتھ پیروں میں اینٹھن سی ہونے لگی تھی اور یہی کچھ گمان ہوتا تھا کہ میں کچھ بھول رہا ہوں، مجھ سے کوئی چوک ہو رہی ہے۔ میں آپ ہی آپ چونک پڑتا تھا۔ گاڑی چلتے ہی ٹنگو نے فرش پر اچھلنا کودنا شروع کر دیا تھا۔ سب کھلے جا رہے تھے جیسے کوئی شہر فتح کر کے لوٹ رہے ہوں۔ مجھے وہ سب اجنبی اجنبی سے لگ رہے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ ٹنگو کو اٹھا کے دروازے سے باہر پھینک دوں یا خود ہی کود پڑوں۔ میری طرف آ کے ٹنگو مزاح خیز انداز میں دیدے مٹکانے اور مسخرہ پن کرنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے جسم کا پارا ٹھٹر کے رہ گیا۔ میری نظروں میں جانے کیسی تندی تھی۔ پھر ڈبے میں سبھی کو چپ لگ گئی۔ وہ مجھ سے دور نشستوں پر جا بیٹھے۔ بہتر یہی تھا کہ میں خود ان کے سامنے سے ہٹ جاؤں، سو میں اوپر کی برتھ پر چلا آیا۔ مارٹی نے خاموشی سے چادر میری طرف بڑھا دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کھانے کے لیے مجھ سے پوچھا، میں نے منع کر دیا۔ گاڑی مختصر وقفوں سے اسٹیشنوں پر ٹھہرتی رہی۔ میں جاگتا رہا تھا۔ نیند ان میں سے بھی کسی کو نہیں آئی تھی۔ ہر اسٹیشن پر دوسرے ڈبے کی خیر خبر لینے کے لیے کوئی نہ کوئی نیچے اتر جاتا تھا۔ 2-3 گھنٹے گزرے ہوں گے، کوئی تیسرا یا چوتھا اسٹیشن تھا۔ گاڑی ٹھہری ہوئی تھی۔ اچانک مارٹی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ سنسناتے لہجے میں پیرو سے کہہ رہا تھا، دادا آپ ان کے ساتھ ادھر آدمی لوگ لگا ہوا ہے۔ کیا بولتا ہے ماسٹر؟ پیرو نے بگڑی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں دادا، اپن نے 2 آدمی ایسا دیکھا ہے۔ پہلے بھی اترنے پر اپن کو شک پڑا تھا، پر اپن چپ رہا کہ ابھی دوبارہ دیکھنے پر ہی زبان کھولے گا۔ وہ ساتھ کا ڈبے میں ہے، اور لوگ بھی ہو سکتا ہے، پر اپن ابھی 2۔ تو نے وٹھل بھائی کو بولا؟ اپن ابھی اس کو بول کے ہی ادھر آیا ہے۔ پھر وہ کیا بولا؟ وہ اپن کے ساتھ دیکھنے کو نیچے اترا اور پلیٹ فارم پر ادھر ادھر گھوم کے بولا، ٹھیک ہے ماسٹر، ابھی سالہ آدھا آنکھ بچا کے ہی سونا اور چرخی کھول کے۔ اپن کا طرف سے کوئی تڑی مڑی مت کرنا، اپن کو بمبئی تک ڈھیل دینے کا ہے۔ سیدھا چلتا رہا تو اپن ادھر ہی جا کے ان کو اکھا دیکھے گا۔ اپن ابھی چل کے دیکھتا ہے۔ پیرو اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ میں بھی فوراً نیچے کود پڑا۔ استاد نے بولا، مارٹی اضطراری لہجے میں بولا، بار بار نیچے اترے گا تو بھی سمجھ جائے گا، اپن ان لوگوں کو پہچان لیا ہے۔ استاد بولتا ہے ابھی ان کو ایسا پتہ نہ چلے تو ٹھیک ہے۔ پیرو نے مارٹی کے شانے پر ہاتھ مار کر اسے سامنے سے ہٹا دیا۔ اپن ابھی تھوڑا اتر کے دیکھتا ہے، وہ بھڑکتی آواز میں بولا۔ ابھی اصیل ہے کہ پیرو کے چھپٹتے ہوئے قدم دروازے ہی پر جم گئے۔ گاڑی نے سیٹی بجا دی تھی اور لمحوں میں روشنیوں سے اندھیروں میں آ گئی۔ اس کی رفتار تیز تر ہوتی گئی۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنی جیب ٹٹول کے دیکھی۔ مارٹی کا چاقو میری جیب میں محفوظ تھا۔ پیرو دیر تک ڈبے کے دروازے پر گم سم کھڑا رہا۔ گاڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی، مگر باہر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پیرو نشست پر آ کر بیٹھا۔ سبھی اس کے گرد بیٹھ گئے اور پٹ پٹاتی پلکوں سے اس کا منہ تکنے لگے۔ ابھی کون لوگ ہو سکتے ہیں دادا؟ لمحوں تک سناٹا رہا، پھر شامو نے جھجکتے ہوئے زبان کھولی۔ جواب میں پیرو نے اپنے ہونٹ پھینچ لیے۔ ہو سکتا ہے، جمرو تذبذب سے بولا، ابھی تیرے کو تھوڑا دھوکا لگا ہو ماسٹر۔ کیسا بولتا ہے جمرو بھائی؟ مارٹی نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ نہیں، اپنا مطلب ہے کہ ان لوگ کو، اپن نے ان کو ان 2 آنکھ سے دیکھا ہے۔ مارٹی ترشی سے بولا، اپن آنکھ کا ایک دم پرفیکٹ ہے، ہاتھ کے بارے میں ابھی ٹھیک سے نہیں بول سکتا۔ اپن ابھی کیا بولا؟ اپن نے جا کر سیدھا دادا استاد کو بولا تھا، وہ بھی نیچے اتر کے اس لوگ کو دیکھ کے آیا ہے۔ کس روپ کے آدمی تھے؟ بالکل سالہ شہری بابو، ایک شیروانی میں تھا تو دوسرا واسکٹ میں۔
دونوں کا کلر ہاف بلیک ہاف اپن کیا بولے، دونوں کا 5.5 سے اوپر کو نکلا ہوا تھا قد۔ ٹھیک ہے ماسٹر، ابھی جو وٹھل بھائی نے بولا وہی ٹھیک ہے، پیرو نے بھاری آواز میں کہا۔ اپن ابھی بمبئی جا کے ان لوگوں کو دیکھنے کا ہے، اپن کو بھی ڈھیل دینے کا ہی ہے۔ تو نے صرف 2 ہی دیکھے ہیں؟ شامو نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی اور ہوئیں گا تو اپن کیا بول سکتا ہے؟ گاڑی ابھی کون سے ٹائم پہ دوسرا اسٹیشن پکڑنے کا ہے؟ ٹنگو نے مارٹی سے پوچھا۔ اپن سالا کوئی ریلوے بابو لگتا ہے ادھر، مارٹی تنک کے بولا۔ سبھی ہنس پڑے، ان کی ہنسی بے سختہ نہیں تھی، خوش دلی کے اظہار کی ایک مصنوعی کوشش تھی۔ دوسرے ہی لمحے انہیں احساس ہو گیا کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے۔ ان کی سوالی نگاہیں پھر پیرو پر مرکوز ہو گئی۔ پیرو کے چہرے پر خود ان گنت سوال بکھرے پڑے تھے، وہ انہیں کیا جواب دیتا؟ اس نے ان سب کو برتھوں پر لیٹنے اور سو جانے کی ہدایت کی اور نرمی سے کہنے لگا کہ اگلا اسٹیشن آنے پر وہ خود نیچے اتر کے انہیں ایک نظر دیکھ کے آئے گا۔ پیرو اپنی آواز کے سکون میں لپٹا ہوا اضطراب ان سے نہ چھپا سکا۔ نیند سالی ابھی کدھر آئیں گا دادا؟ نیند تو اس ماسٹر الو کے جمرو شکستہ لہجے میں بولا۔ مارٹی کا تمتمایا چہرہ دیکھ کے چپ ہو گیا۔ اپن کو لوٹ کے نہیں بولنے کا تھا کیا؟ مارٹی نے تلخی سے کہا۔ ابھی ان باسٹرڈ کو اپن نے بلایا ہے؟ منہ کیوں بناتا ماسٹر؟ پیرو نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ مارٹی فرش پر الٹ گیا۔ پیرو کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ غیر اختیاری طور پر اتنی زور سے پڑے گا۔ سب خاموش ہو گئے اور یکے بعد دیگرے پیرو کے پاس سے ہٹ گئے۔ پھر کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ 20-25 منٹ گزرے ہوں گے کہ گاڑی کی رفتار کم ہونے کے آثار پیدا ہوئے۔ کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ رفتار ٹوٹتے ٹوٹتے معدوم ہونے لگی۔ گاڑی ابھی ٹھہری نہیں تھی کہ سبھی بے تابانہ کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ اس طرف سے میں نے اور اس طرف سے پیرو نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا۔ اسٹیشن پر بجلی نہیں تھی، اکا دکا لالٹینوں کے سوا سارا اسٹیشن خاموش اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جمرو اور مارٹی میری طرف دائیں کھڑکیوں کے پاس آ گئے۔ اسٹیشن کی 3 کمروں پر مشتمل عمارت اسی طرف بنی ہوئی تھی۔ آگے کوہنی تک متصر پلیٹ فارم اٹھا ہوا تھا۔ یہاں گاڑی زیادہ ٹھہرنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے پیرو نے اترنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ البتہ وہ دروازہ کھولے اور ڈنڈا پکڑے باہر نظریں جمائے رہا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ 1-2 منٹ بعد ہی گاڑی نے کھسکنا شروع کر دیا۔ خاصا وقت گزر جانے کے باوجود گاڑی کسی جگہ نہیں ٹھہری تو وہ سب آڑے ترچے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ برتھوں پر لیٹ گئے۔ اوپر کی برتھ پر کوئی نہیں گیا۔ ٹنگو نے پیرو کے پاؤں دبانا چاہا مگر پیرو نے اسے جھڑک دیا۔ ناچار ٹنگو جمرو کی برتھ پر آ گیا اور اس کے پیروں کی طرف دبک کے پڑ گیا۔ آگے بھی گاڑی کسی اسٹیشن پر 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہری۔ سب نے ہر بار جھانک کے تسلی کی۔ گاڑی چلنے کے بعد سب برتھوں پر آ کے لیٹ جاتے تھے۔ گزشتہ روز بھی وہ رات بھر جاگتے رہے تھے۔ دن کو بھی کوئی ایک پل نہیں سویا تھا۔ دیوار کے پار دوسرے ڈبے میں بھی شاید کوئی نہ سویا ہو سکتا ہے وٹھل نے ابا جان منیر علی زورا اور کانتے کے آرام کی خاطر انہیں بتایا ہی نہ ہو کہ مارٹی نے آ کے اس سے کیا کہا ہے۔ وہ اکیلا ہی چوکسی دے رہا ہو، لیکن اس نے احتیاطاً زورا کو ضرور اشارہ کیا ہوگا۔ کھلی کھڑکیوں سے تیز ہوا اندر آ رہی تھی اور میرے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ مجھ سے ایک بڑی لرزش ہوتے رہ گئی۔ اگر میں جیسا کہ میرے جی میں آئی تھی واقعی حیدرآباد اسٹیشن کے ہجوم میں کہیں گم ہو جاتا۔ نواب سروت یار کے ہاں سے آنے کے بعد مجھے تو ہوش ہی اس وقت آیا تھا جب مارٹی نے ان 2 آدمیوں کے تعاقب کی خبر سے کانوں میں چنگاریاں بھری تھی۔ اتنی دیر تک ابا جان کی حویلی سے اسٹیشن تک ویسے تو میں سب کے ساتھ آیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ہونے اور سب کچھ دیکھنے سننے کے باوجود مجھے اپنی سدھ بدھ نہیں تھی۔ پھر میری آنکھیں تو مسلسل نواب سروت یار کے مکان میں بھٹک رہی تھیں۔ میں ایک لاش کی مانند ان کے ساتھ کھسٹتا ہوا اسٹیشن تک آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جانے اور گاڑی چلنے کے باوجود میں کسی بھی اسٹیشن کی بھیڑ میں گم ہو جانے کے ارادے باندھتا رہا تھا کہ حیدرآباد ابھی دور ہی کتنا ہوا ہے، واپس جانے والی گاڑی سے وہاں پہنچ سکتا ہوں صرف 1 پہر کے لیے۔ اب وہاں 1 پہر سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا، مجھے کام ہی کتنا ہے، نواب کے ہاں جا کے اس کی ماں اور بہن تک رسائی حاصل کرنا اور ان سے اس بدبخت کی خیریت معلوم کرنا۔ وہ کیسی ہے؟ ابھی تک وہی حال ہے یا کچھ بدل گئی ہے؟ اب بھی اس کے چہرے پر کیا وہی گھٹا، وہی سوگواری چھائی رہتی ہے؟ وہی ڈوبی ڈوبی آنکھیں، وہی بات بات پر لرزتے کپکپاتے ہونٹ جن کا حال مجھے زہرا نے بتایا تھا؟ نواب سروت یار اس کے متعلق اتنا کچھ نہیں جانتا ہوگا جتنا اس کی ماں اور بہن جانتی تھی۔ وہ زیادہ وقت انہی کے ساتھ رہی تھی۔ وہ باتیں جو نواب مجھے نہیں بتا سکا تھا مجھے اس کی ماں اور بہن سے معلوم ہو سکتی تھی۔ اس طرح اس کا سراغ ملنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ مجھے تو صرف اس کا احوال جاننے کی فکر تھی۔ اتنے دنوں بعد جسلیمر کے سفر میں زہرا، منیر علی اور ان کے گھر والوں کے بعد اب کہیں کوئی ملا تھا جن کے ساتھ وہ پورے 4-5 دن رہی تھی۔ میں ان سے ملے بغیر چلایا۔ وہاں سے آنے کے بعد میرے سارے جسم میں سوئیاں سی چبھتی رہی تھی۔ جس وقت میں اور پیرو نواب سروت یار کے ہاں بیٹھے تھے اور نواب ہمیں مولوی صاحب اوکورا کے آنے کی ردات سنا رہا تھا، میں اسی
وقت نواب سے منت کرتے کرتے رہ گیا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی ماں اور بہن کے پاس لے چلے۔ میری زبان ہی ٹھٹر کر رہ گئی۔ ایک اجنبی کو جس سے صرف دوسری ملاقات ہو، وہ کس طرح اپنی پردہ نشی خانہ دار ماں اور بہن کے سامنے پیش کر دیتا؟ اس کی تو یہی صورت تھی کہ میں نواب کی عدم موجودگی میں کسی وقت اس کے مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، کسی طرح بھی۔ اس کے لیے مجھے دیوار پھاندنی پڑتی، یا مقصد براری کے لیے ان عورتوں کو چاقو دکھانا پڑتا، یا ان کے پیروں پر پڑنا پڑتا۔ میں نے سوچا تھا کہ 2 ڈبوں میں تقسیم ہو جانے کی وجہ سے سب سمجھیں گے کہ میں دوسرے ڈبے میں ہوں، اور وٹھل گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سفر ملتوی نہیں کر سکے گا۔ مارٹی چاہے بعد میں کتنا ہی برا بنے، مگر میری خوشنودی اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میرے لیے وہ ان کی ہر سزا برداشت کر لیتا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اسے اعتماد میں لے سکتا ہوں۔ میرے اوجل ہونے کے بعد وہ انہیں بتا دے گا۔ صرف ایک دن کی بات ہے، میں دوسرے ہی دن بمبئی پہنچ جاؤں گا، پہلی گاڑی سے نہیں تو دوسری گاڑی سے۔ مگر مجھے اپنا یہ اقدام اسی وقت بہت ناروا نزیبا لگا تھا، اس لیے میں خود کو باندھے ہوئے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ آگے تو بے شک چلے جاتے، لیکن پھر شاید کوئی بھی مجھ سے کلام کرنا گوارا نہ کرتا۔ مجھے خیال آیا تھا کہ وٹھل ابا جان کو میرے حیدرآباد رک جانے کا کیا جواز پیش کر سکے گا۔ وہ تو میرے یوں اچانک غائب ہو جانے سے پریشان ہو جائیں گے، کیا کہیں گے کہ اتنے زمانے بعد بھائی بہنوں سے ملنے کا وقت آیا تھا۔ مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، میں کیسا بھائی ہوں؟ کون انہیں بتاتا کہ میرے سینے میں کیسا اندھیرا بھرا ہوا ہے؟ میں اپنی دھندلی آنکھیں لیے ان کے سامنے کیا جا سکوں گا؟ میں نے خود پر جبر کیے رکھا۔ مارٹی سے اپنے ارادے کا اظہار نہیں کیا، جو شہر ان کے لیے زندہ بنا ہوا تھا، جہاں سے بعافیت نکل آنا کوئی پہاڑ سر کرنے سے کم نہیں تھا۔ وہاں میں پھر ٹھہر جاتا تو وہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرتے؟ پاگل تو وہ مجھے سمجھتے ہی ہوں گے۔ اب یہ جان کے معاف بھی نہ کرتے کہ آدمی خدا نہیں ہوتا کہ کسی کو اتنا معاف کرتا رہے، اتنی رعایتیں دیتا رہے۔ ایک نہیں، بہت سی پشیمانیوں، بہت سے عواقب و نتائج کے خیال نے مجھے روکے رکھا تھا، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حیدرآباد سے گاڑی نکلنے کی دیر ہوگی اور مارٹی یہ مذاق کرے گا۔ میں بھول گیا کہ زندہ کا تعین تو افراد سے ہوتا ہے، جگہ سے نہیں۔ آدمی آدمی کی زنجیر ہے۔ اگر پہلے اتنا نہیں تو اب مجھے اپنی نکردہ لرزش کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ایسے وقت اگر میں ان کے ساتھ موجود نہ ہوتا تو اس عالم میں تو مجھے ہر وقت ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ ایک میرے چلے جانے سے بے شک وہ اکیلے نہ ہو جاتے، مگر میں اپنے آپ کو کیا جواب دیتا؟ میں تو ہمیشہ خود کو نوچتا کھسوٹتا رہتا۔ 2 آدمیوں کے تعاقب سے ظاہر تھا کہ وہ تالا ازماں ابھی ہم سے مطمئن نہیں ہوئے، جنہوں نے کل رات ابا جان کی حویلی میں حملہ آوروں کو بھیجا تھا۔ اگر حیدرآباد میں ان میں سے کسی کی نظر مجھ پر جا پڑتی تو پھر مجھ اکیلے کو اپنی منزل کا سرا سمجھ کر گرفت میں لینے سے ہرگز نہ چوکتے۔ وہ مجھے وہاں سے کبھی واپس نہ آنے دیتے۔ اسٹیشن پر ہمارے ہر آدمی کی نقل و حرکت پر ان کی نظر ہوگی۔ میں ان کی نگاہوں سے کیسے بچ سکتا تھا؟ میں تو ان کے لیے خوش بختی کا شگون بن جاتا۔ میرے ارادے اور عمل کے درمیان بس ایک لمحے کی دیوار رہ گئی تھی۔ خطا کاری ہی پشیمانی کا سبب نہیں ہوتی، اس کی نیت بھی کبھی آدمی کو اپنی نظروں میں بہت گراتی ہے۔ میں حیدرآباد میں رک جانے یا دوران سفر ان سے دور ہو جانے کے نتائج کا تصور ہی کر سکتا تھا، اور اس تصور ہی سے میرا دم گھٹا جا رہا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، اور شاید کسی کو بھی نہیں تھا، کہ حیدرآباد سے بس سلامت واپسی ہم پر نگاہ رکھنے سے دستبرداری نہیں ہے، ان کے حوصلے کی پستی نہیں ہے۔ دیر سے کوئی اسٹیشن نہیں آیا تھا۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی کہ یکایک انجن نے سیٹیاں بجانی شروع کر دی۔ سب ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے، حالانکہ ان میں سے کسی کی بھی آنکھ نہیں لگی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کے باہر جھانکا۔ دور دور تک آبادی کا نشان نہیں تھا، نہ آگے کسی اسٹیشن کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ آگے کوئی ہالٹ قسم کا اسٹیشن ہی ہو سکتا تھا جہاں سے سگنل نہیں ملا تھا۔ انجن مسلسل سیٹیاں دے رہا تھا، پھر رنگتے رنگتے گاڑی ایک ویران جگہ ٹھہر گئی۔ سب ایک لخت کھڑے ہو گئے۔ دونوں طرف کے دروازے کھول دیے گئے۔ ڈبوں کے باہر اور اندر کی روشنیوں سے ارد گرد کسی قدر اجالا ہو گیا۔ آس پاس جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور ان کے پار گپ اندھیرا تھا۔ میں نے دروازے سے سر نکال کر دیکھا تو برابر کے ڈبے کے دروازے پر مجھے وٹھل کھڑا نظر آیا۔ مدھم روشنی کے باوجود میں اسے خوب پہچان سکتا تھا۔ خود اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی موجودگی کی تصدیق کر دی۔ کسی نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر سب جیسے اپنی اپنی جگہ پوری طرح چوکنا کھڑے تھے۔ ڈبے کے دوسرے دروازے پر پیرو اور جمرو چلے گئے تھے۔ انہوں نے اگلے ڈبے کے دروازے پر زورا کو کھڑے دیکھ لیا تھا۔ پیرو نے ہانک لگائی۔ جاگ رہے ہو سجنا؟ پیرو کی آواز اتنی بلند نہیں تھی، مگر سناٹے کی وجہ سے دور دور تک پہنچی ہوگی۔ ادھر سے زورا نے کوئی جواب دیا، مگر میں اس کی آواز صاف سن نہیں سکا۔ اسی لمحے شامو نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ لاڈلے، اس نے پوچھا، چاقو ہے نا تیرے کنے؟ ہاں ہاں، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ اس نے 3-4 مرتبہ ناک سڑ سڑ کی۔ ہوا بہت گیلی ہے، بھیتر اپنے کو کوئی جنگل جان پڑتا ہے۔ بولو تو اتر کے دیکھیں۔ نہیں، میں نے اسے کوہنی ماری، ابھی ٹھہرے رہو۔
سالی بار بار ہانپنے لگتی ہے۔ شامو الجھی ہوئی آواز میں بولا، ضرور کسی نے چین کھینچا ہوگا۔ میرے برابر کھڑے ہوئے مارٹی نے بدبداتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے نہیں کہا کہ زنجیر کھینچے جانے پر نہ تو انجن اتنی سیڑھیاں بجاتا ہے، نہ گاڑی ایسے رینگتے ہوئے ٹھہرتی ہے۔ یہ تو کوئی اور بات ہے۔ دروازے پر میرے کھڑے ہو جانے کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ مارٹی، شامو اور ٹنگو میری جگہ آنے کے لیے بے قرار تھے۔ ان میں سے کسی کو قرار نہیں تھا۔ کبھی وہ اس کھڑکی سے سر نکال کر دیکھتے، کبھی اس کھڑکی سے۔ یقیناً وہ کسی ایسی بات کا اعادہ نہیں چاہتے تھے جس کا تجربہ انہیں گزشتہ رات ہوا تھا۔ گزری ہوئی رات کا ایک ایک لمحہ انہیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ زندگی تو دور کی بات ہے، ابھی تو صرف ایک دن گزرا تھا۔ ایک دن میں کانتے کے جسم کی خراشیں اور ابھر آئی تھیں۔ سرنا کے ہاتھوں کھائے ہوئے تماچوں سے ابا جان کا چہرہ کچھ اور سوج گیا تھا۔ پیرو، شامو، جمرو اور وٹھل، جنہوں نے ضربیں کھائی تھی، اور باقی جو کھڑے دیکھتے رہے تھے، سب کی آنکھوں میں بیتی ہوئی رات کے مناظر، اپنے پیچھے دو آدمیوں کی نگرانی کی نوید سن کے کچھ اور اجاگر ہو جانے چاہیے تھے۔ مارٹی نے صرف دو آدمیوں کی نشاندہی کی تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ صرف دو ہوں۔ جن لوگوں نے اتنی بڑی نفری ابا جان کی حویلی میں بھیجی تھی، ان کے پاس نہ مزید آدمیوں کی کمی ہوگی، نہ ہتھیاروں کی۔ اور جبکہ چند ایک کو چھوڑ کے ان کے سبھی آدمی صحیح و سلامت ہتھیاروں سمیت واپس پہنچ گئے تھے۔ کل رات انہیں حویلی سے کچھ نہیں مل سکا تھا۔ اب ایک اور کوشش کر دیکھنے میں ان کا کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے یہ نہایت معتبر جگہ تھی۔ ان کے خیال میں اگر واقعی ابا جان کی تحویل میں نادر پتھروں کا کوئی ذخیرہ ہے تو وہ اسے حویلی میں نہیں چھوڑ گئے ہوں گے، اور ابا جان شک تو اپنے ساتھ لیے چل رہے تھے۔ اتنے ہمراہیوں کی موجودگی ہی ان کے پاس زرد و جواہر ہونے کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ کوئی بھی بے سبب اتنا لاؤ لشکر لے کر نہیں چلتا۔ انہیں خوب آگہی تھی کہ ہتھیاروں پر ہماری دسترس کس درجے کی ہے۔ ممکن ہے انہیں اڈوں سے ہماری وابستگی کا بھی کوئی علم ہو، چنانچہ انہیں اب کے نفری زیادہ بھیجنی چاہیے، اور ہتھیار بھی۔ ہر چند تلاشی کے لیے اب ان کے سامنے ایک بڑی حویلی کے در و بام اور بے اندازہ ساز و سامان کی بجائے ریل کے دو مختصر ڈبے تھے اور مختصر سا زادیرہ۔ یہاں تو تلاشی بہت آسان تھی۔ ہیرو کی پوٹلی ابا جان کے پاس محفوظ ہی ہوگی، کہیں دل سے لگی۔ اسے برآمد کر لینا اب ان کے لیے لمحوں کا کام تھا۔ اس بار وہ محتاط بھی پہلے سے زیادہ ہوں گے۔ حویلی جانے سے پہلے انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ خون خرابے سے حد الوسع اجتناب کریں، اپنی کوئی نشانی چھوڑ کر نہ آئیں، جیسا کہ وٹھل کا قیاس تھا، اور انہوں نے خود بھی کہا تھا۔ وہ ہمیں مارنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، لیکن بھرے ہوئے ہتھیاروں سے چوک بھی ہو سکتی تھی۔ ہتھیار اس لیے ساتھ لائے گئے تھے کہ ہم صورتحال سمجھنے میں دیر نہ کریں، اور ضرورت پڑے تو وہ انہیں کام میں بھی لا سکیں۔ ترازو میں تول کے آدمی نہیں بھیجے گئے ہوں گے۔ کسی ایک میں آگ زیادہ بھری ہو سکتی تھی، تاہم ریل میں ایسی احتیاطوں کی چندہ ضرورت نہ تھی۔ شامو اور مارٹی مضطرب انداز میں میرے پاس کھڑے تھے۔ جو باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھیں، وہی ان کے ذہنوں میں بھی چکرا رہی ہوں گی۔ گاڑی رکے ہوئے کئی منٹ گزر گئے۔ یہاں سے وہاں تک کوئی مسافر بھی نیچے نہیں اترا۔ شامو سے تحمل نہ ہو سکا۔ میرا بازو پکڑ کر اس نے مجھے دروازے سے کھینچ لیا اور مجھ سے پوچھے بغیر نیچے اتر گیا۔ آگے تھوڑا موڑ ہے لاڈلے۔ اس نے اپنی آواز دبی رکھنے کی پوری کوشش کی۔ سگنل ادھر کہیں کوئی پٹائی نہیں دے رہا۔ آگے موڑ تھا تو سگنل کیسے دکھائی دے سکتا تھا؟ میں نے اسے اوپر آنے کو کہا، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ ارد گرد جھاڑیوں میں سانپ اور زہریلے کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے تھے۔ اس کے دیکھا دیکھی مارٹی بھی جھٹ نیچے اتر گیا۔ ان کے اترنے کی دیر تھی کہ وٹھل سے آگے والے ڈبے میں سے بھی ایک شخص نیچے اتر آیا۔ مارٹی نے میرے پیر میں چٹکی بھر کے اشارہ کیا۔ میں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ مارٹی اور شامو کے کندھے سیدھے ہو گئے۔ اتنی دور سے اس شخص کی پہچان مشکل تھی۔ ڈبے سے اترنے کے بعد ایک ثانیے کے لیے اس کا جسم لہراتا بلکھاتا نظر آیا، پھر پرسکون ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ راجہ استاد ابھی بڑھے آگے کو؟ مارٹی رینگتی ہوئی آواز میں بولا۔ ابھی بولے تو بڑھ کے دیکھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کہوں۔ اپن ابھی دادا استاد کے پاس جانے کا بولتا ہے۔ مارٹی نے دوسرے دروازے پر کھڑے ہوئے وٹھل کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کے دونوں آستہ روی سے چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھ گئے۔ چند قدم بعد ہی وہ وٹھل کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا ہے ماسٹر؟ وٹھل کی نسبتاً تھمی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ ایک دم فرسٹ کلاس دادا، مارٹی نے مستعدی سے جواب دیا۔ اپن ایک دم آگے سالی لین بیٹھی لگتی ہے۔ شامو نے مارٹی کی بات پوری نہ ہونے دی۔ ادھر ساری مٹی گیلی ہے، لگتا پورے دن پانی پیتی رہی ہے۔ وٹھل نے سر ہلایا، کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مٹی بہت نرم ہے استاد، شامو منمناتی آواز میں بولا۔ ہاں رے، من کرتا ہے ادھر ہی ٹھکانہ بنا دے۔ وٹھل ہنکاری بھر کے رہ گیا۔ گاڑی ابھی جلدی نہیں چلنے والی استاد، شامو نے ٹوکتی آواز میں کہا۔ لگتا ہے تجھ کو ادھر ہی چھوڑ کے جانا پڑے گا لالے۔ شامو یہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ اس کی آواز بھی اتنی دھیمی نہیں تھی۔ جب مجھ تک پہنچ رہی تھی تو اس شخص کے کانوں میں بھی جا رہی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ شامو اور بے لگام ہوتا، میں اسے قابو میں کرنے کے ارادے سے نیچے کود گیا، لیکن اتر کے میں اپنے دروازے سے آگے نہیں گیا۔
اس اثناء میں اس شخص نے اپنی جگہ سے پہلی مرتبہ حرکت کی اور ہماری طرف آنے کی بجائے مخالف سمت میں جانے لگا۔ وہ چند قدم آگے گیا ہوگا کہ شامو چھپڑتی آواز میں کہنے لگا، حکم کرو استاد، قسم سے اپنے کو بس جھاڑی تک کھینچنا پڑے گا، بولو تو ابھی 2-1 کو، اس کو ابھی ادھر سے لے جا ماسٹر۔ وٹھل نے تپیدہ لہجے میں مارٹی سے کہا۔ میں لپک کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے شامو کا بازو دبا کے خاموش ہو جانے کی تاکید کی۔ وہ آدمی چند قدم آگے جا کے پھر پلٹ پڑا۔ میرا گمان تھا کہ وہ چلتا چلاتا ہماری طرف بھی آئے گا، لیکن وہ پہلے ہی کی طرح اپنے ڈبے کے دروازے پر آ کے ٹھہر گیا۔ ہم سے لاتعلقی ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنی جگہ سے حرکت کرنی ہی چاہیے تھی۔ شامو کے چپ ہو جانے سے سکوت چھا گیا۔ ہم تینوں پہلو بدلتے یوں ہی وٹھل کے سامنے کھڑے رہے۔ کانتے بھائی ابھی کیسا دادا؟ مارٹی نے شامو کی طرف سے وٹھل کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ ٹھیک ہے رے، وٹھل نے بوجھل آواز میں کہا۔ ابھی ٹیمپریچر تو نہیں ہے؟ بھون رہا ہے سور کا جنا۔ مارٹی نے زبان بند کر لی۔ اچھا ہوا وہ جلدی سمجھ گیا کہ وٹھل اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا۔ اتنے دن ساتھ رہتے رہتے اتنا کچھ تو جان لینا چاہیے تھا۔ مارٹی تو ویسے بھی ان کے سامنے کم ہی زبان کھولتا تھا۔ ہم سب کی نظریں بار بار اس آدمی پر منڈلا رہی تھی جو ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں اسے نہیں جانتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا ہی مسافر ہو۔ وٹھل اور مارٹی کے سوا ان 2 آدمیوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال مارٹی کے انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے اسے پہچان لیا۔ وہ آدمی وہیں ٹھہرا رہا۔ اتنی دیر میں دوسرے ڈبوں سے بھی چند مسافر اتر آئے تھے۔ گاڑی ٹھہرے 10-15 منٹ کے قریب ہو گئے تھے۔ اندھیرا اب کچھ نگاہوں کو مانوس لگنے لگا تھا۔ متعدد لوگ نیچے آ گئے تھے اور گاڑی رکنے کا سبب جاننے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ مختلف آوازوں نے فضا کی ویرانی بڑی حد تک دور کر دی تھی۔ ہماری طرف کوئی نہیں آیا اور نہ شاید اب کسی کے آنے کا امکان تھا۔ اگر گاڑی عمدن ٹھہرائی گئی تھی تو اب وقت بہت گزر چکا تھا۔ مسافر جاگے ہوئے تھے۔ ہم 3 آدمی نیچے تھے اور ابا جان، منیر علی اور کانتے کو چھوڑ کے باقی لوگ دروازوں پر مستعد کھڑے تھے۔ جیسے ہی گاڑی ٹھہری تھی اور آس پاس گھنی جھاڑیاں نظر آئی تھیں، جانے کیوں میرے ذہن میں یہ شبہ ابھرا تھا کہ کہیں وہ انہی جھاڑیوں میں نہ چھپے ہوں اور اچانک ہمارے ڈبوں پر یلغار نہ کر دیں۔ ایسے جانے کتنے اندیشے، کتنے بے سروپا وہم میرے سر میں امڑے تھے۔ کہتے ہیں کبھی آدمیوں کو اپنی آہٹ، اپنے سائے پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ گاڑی ٹھہر جانے سے جیسے رات ٹھہر گئی تھی۔ رات ہی کا وقت ان کے لیے سب سے موزوں تھا، یہاں نہ صحیح تو کسی اور جگہ، اور ابھی اس جگہ کے بارے میں یقین سے کیا کہا جا سکتا تھا۔ رات کا بڑا حصہ ابھی باقی تھا اور ہم کچھ نہ جان پائے تھے اور کچھ بھی طے نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تینوں وٹھل کے سامنے سے ہٹ آئے اور اپنے ڈبے سے گزر کر آگے بڑھتے گئے۔ وٹھل کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے اس نے ہمیں روکنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ ہم 2 ڈبوں سے آگے چلے گئے تھے۔ مارٹی بھنبھناتے لہجے میں بولا، راجا استاد، ادھر گاڑی سٹارٹ ہوگا، ادھر اپن ڈبا پکڑے گا تو سالہ شک بھی کوئی نہیں پڑے گا۔ کیا وہ وہی آدمی ہے؟ ایک دم راجا، 100%۔ پر تم وہاں جا کے کیا کرو گے؟ اپن دیکھتے ابھی ادھر وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ باقی دوسرے ڈبوں میں بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، پر مارٹی سے جواب نہ بن پڑا۔ وہ کس مسا کر رہ گیا۔ ہم زیادہ دور نہیں گئے، 30-40 قدم تک جا کے پھر اپنے ڈبے کی طرف لوٹ پڑے۔ واپسی میں ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی ابھی تک اسی جگہ کھڑا ہے اور سگریٹ پھونک رہا ہے۔ ہماری رفتار رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی رفتار سے کوئی نسبت نہیں رکھتی تھی۔ اس پر بجبری سست گامی اور خون کھلانے لگی تھی۔ ہم نے بھی تیسرا پھیرا لگایا تھا اور اپنے ڈبے سے دور تھے کہ ناگہاں انجن نے سیٹی بجا دی۔ ہم تینوں اچھل سے پڑے۔ میری طرح ان دونوں کو بھی اپنے کانوں پر شبہ ہوا ہوگا اور ان کے دل زور سے دھڑکے ہوں گے۔ گاڑی نے سیٹی بجاتے ہی گڑگڑاہٹ سے کھسکنا شروع کر دیا۔ نتیجے در ہم نے تیز قدموں سے چل کے اپنا ڈبا پکڑا۔ وہ آدمی پہلے ہی اندر جا چکا تھا، تاہم گاڑی کی رفتار تیز نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی چوں چوں کرتی، لڑکھڑاتی ہوئی سی بڑھتی رہی۔ کچھ دور بعد وہ موڑ بھی آ گیا جس کا ذکر شامو نے کیا تھا۔ موڑ سے فاصلے پر ریلوے لائن کی مرمت ہو رہی تھی اور ارد گرد لالٹین تھامے بہت سے مزدور کھڑے تھے۔ گاڑی محدوش حصے سے چیونٹی کی چال سے گزرتی رہی۔ رفتار اتنی سست تھی کہ آدمی نیچے جا کے بآسانی اوپر آ سکتا تھا۔ دوسرے ڈبے کے دروازے پر وٹھل بھی کھڑا رہا۔ ہم دروازے سے اس وقت تک نہیں ہٹے جب تک گاڑی نے رفتار نہ پکڑ لی۔ اب وہاں کھڑے رہنے یا دروازے کھلے رکھنے سے کیا حاصل تھا؟ اندر برتھوں پر سب یوں ہاتھ پاؤں بکھیر کے بیٹھ گئے جیسے بھاگتے بھاگتے تھک کے چور ہو گئے ہوں۔ بہت دیر میں جا کے ان کی سانسیں استوار ہوئیں اور میں یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ سامنے کی برتھ پر پیرو کے ہاتھ میں تمنچا موجود ہے۔ اس نے اس کا چیمبر کھول کے گولیاں نکالی اور اندر باہر پھوکے مار کے گرد صاف کی۔ کرتے کے دامن سے اسے چمکایا اور کھٹکا دبا کے دیکھا۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ رات حویلی میں آنے والے آدمیوں کو ان کے سارے ہتھیار خالی کر کے واپس
کر دیے گئے تھے۔ البتہ 4 تمنچے روک لیے گئے تھے تاکہ واپسی میں بھاگتے وقت کسی کا دماغ نہ پھر جائے، وہ نشانے ہی پر رہیں۔ ایک تمنچہ جمرو کے پاس بھی تھا۔ پیرو نے اپنا تمنچہ صاف کرنے کے بعد اسے بھی قبضے میں لے لیا۔ باقی 2 تمنچے دوسرے ڈبے میں وٹھل اور زورا کے پاس بھی ہونے چاہیے۔ یہ 2 بھی انہوں ہی نے پیرو کے حوالے کیے ہوں گے۔ پیرو کے پاس پہلے سے ہوتے تو ضرور نظر آ جاتے۔ دوسری طرف کے دروازے پر پیرو جمرو ہی کھڑے تھے، زورا بھی اسی طرف تھا۔ ہمارے نیچے جانے کے دوران یہ تبادلہ عمل میں آیا ہوگا۔ انہیں دیکھ کر بہرحال مجھے سکون سا ملا، لیکن میری رگیں اور کھچنے لگی۔ تمنچے نکل آنا کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پیرو کو ان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ دوسرا تمنچہ صاف کر کے پیرو نے میری طرف اچھال دیا۔ میں نے سٹ پٹاتے ہاتھوں سے تمنچہ اچک لیا، فرش پر نہیں گرنے دیا، لیکن تمنچہ ہاتھ میں آتے ہی میرا سارا جسم ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، میری آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا۔ گاڑی نے رفتار کچھ اور تیز کر لی تھی۔ پیرو اپنی برتھ پر لیٹ گیا تو جمرو اٹھ کے ہماری برتھ پر آ گیا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود ٹنگو اور مارٹی بھی ہمارے سامنے رہنے کی خاطر فرش پر بیٹھ کے مارٹی نے مشورہ دیا کہ نواب ہاشم جنگ نے زیادہ رات کے لیے جو ٹوکرے ساتھ کیے تھے ان میں سے ایک ہمارے ڈبے میں بھی ہے، کیوں نہ اسے کھول کے دیکھا جائے۔ مارٹی کا مطلب محض وقت گزاری تھا، کیونکہ وقت کٹ نہیں رہا تھا، مگر جمرو کو شوشہ مل گیا۔ آنکھ مار کے بولا، کیوں ماسٹر، بہت لگ رہی ہے سالی۔ کیسا؟ مارٹی گھبرا کے بولا، آپن تو تمہارے لیے۔ میں بولتا تھا یہ ماسٹر کا منہ سالا کیوں تھوبڑا پڑا ہوا ہے، ابھی پتا چلا کہ سالی پانی کی سوجن ہے، ماسٹر کے منہ میں پانی بھرا ہوا ہے۔ جمرو چلبلے بند سے بولا، اپن کا مطلب ایسے ایک دم نہیں، کھول کے دیکھ لے ماسٹر، کھول لے۔ شامو نے پچکارتے ہوئے لقمہ دیا، قسم سے جب سے ٹوکرا ادھر کو آیا ہے سالا پورے ڈبے کو لپٹے مار رہا ہے، پہلے سے بول دیتا اپنے کو۔ جمرو ہنس کے بولا، جا مار لے منہ، نواب کا مال ہے، گھی ہی گھی ہوگا، تم لوگ کیسا بولتا ہے۔ مارٹی نے احتجاج کیا، ارے دیکھ رہے ہو جمرو بھائی، شامو دیدے نچاتے ہوئے بولا، اپنے ماسٹر کا مکھڑا کیسا گلابی ہو رہا ہے، ماسٹر شرما رہا ہے، ہائے ہائے۔ مارٹی دھورا ہو گیا، جتنا وہ نادم ہو رہا تھا اتنا ہی زیادہ وہ اسے چھیڑ رہے تھے۔ مارٹی بڑی بڑی باتیں ہنس کے سن لیتا تھا، پر اس وقت جانے اسے کیا ہوا وہ ہنسا ہو گیا۔ ٹنگو نے ستم یہ کیا کہ جھٹ اٹھ کے ٹوکرے میں سے مٹھائی کے چند دانے لے آیا اور پلیٹ مارٹی کے سامنے کر دی۔ مارٹی جھنجھلا گیا اور اتنی زور کا ہاتھ مارا کہ پلیٹ چکنا چور ہو گئی، مٹھائی کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے، ریزے ہم پر آ کے گرے، سب کھلکھلا رہے تھے، مگر پھر سب کو چپ لگ گئی۔ پلیٹ کا چھناکا سن کے پیرو بھی اٹھ بیٹھا، مگر ایک نگاہ ہم پہ ڈال کے پھر آنکھیں موند کے لیٹ گیا۔ میں نے ادھر جمرو اور شامو کو ٹہوکا دیا۔ ٹنگو پہلے ہی مارٹی کے عتاب سے بچنے کے لیے میرے پیچھے آ گیا تھا۔ ادھر میں نے مارٹی سے عاجزی کی کہ یہ سب تو مذاق تھا، وہ اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گیا۔ جمرو اور شامو نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی جس کا اتنا برا مانا جائے۔ میری بات سن کے مارٹی ہونٹ کاٹنے لگا۔ میں اگر درمیان میں نہ بولتا تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ آپس میں الجھ جاتے۔ مارٹی کے تیور اچھے نہیں تھے، جمرو اور شامو کے چہرے بھی بگڑنے لگے تھے۔ بہرحال میرے اشارے پر انہوں نے مارٹی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ پہلے تو مارٹی ضد کرنے مچلنے لگا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا تھا کہ مارٹی نے سر کیوں جھکا لیا ہے، وہ ان سے اپنی بھری ہوئی آنکھیں چھپا رہا تھا۔ اتنی سی بات پر مارٹی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سب کا کم و بیش یہی حال تھا۔ پیرو نے اپنے پیر دبانے پر ٹنگو کو جھڑک دیا تھا۔ ڈبے سے اتر کے اس آدمی کو دیکھنے کے بعد شامو اپنے حواس کو بیٹھا تھا۔ بٹھل اس کی مجہول باتوں پر کیسا برافروختہ ہو گیا تھا، اور اب مارٹی کا پیمانہ چھلک پڑا تھا۔ میں ان کی تندی اور تنک مزاجی کا سبب خوب سمجھتا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا، دعا کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ بس کسی طور وہ خیریت سے بمبئی پہنچ جائیں، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، بس یہ آخری بار ہے۔ اس کے بعد یا تو میں ان کے سامنے ہی کمایا کروں گا یا ان سے کہیں دور، بہت دور چلا جاؤں گا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن صرف زبان سے کہنا ہی تو کچھ نہیں ہوتا، ان کے چہروں پر چھائی ہوئی وحشتیں سب کچھ کہتی تھی۔ تبت میں ہم نے انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، 4 راستے میں ختم ہو گئے۔ کلکتے میں پولیس والے سنگینے اور زنجیریں لیے کھڑے تھے، نہ بٹھل اڈے سے ہٹتا، نہ رتنا کلکتے میں کبن میاں سمیت 11 آدمی ختم کرنے کی سرکشی کرتا۔ جہاں حیدرآباد میں آقا موجود تھا، کتنے دنوں تک وہ دم سادے خانم کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ اس غیر اڈے پر پورے 6 دن تک نرگے میں بیٹھے رہے، ہاتھ پاؤں توڑے ہوئے، صرف اس لیے کہ مجھے اور پیرو کو نواب کے زندہ میں کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ نہ صبح نہ شام، 1-2 دن کا اجالا، پھر وہی اندھیرا۔ بڑے نواب کی حویلی میں چند دن کا سکھ ملا تھا، اگر چھوٹے نواب کی موت کے بعد اسے سکھ کہا جائے۔ وہاں سے آنے پر ایک پہر ہی گزرا تھا کہ ہتھیار بردار ان کے سروں پر موجود تھے۔ آدمی اپنی مرضی اتنی دیر تک ترک نہیں کرتا، ان کا اپنا کوئی ارادہ رہا تھا نہ اختیار، وہ اتنی تعمیل کے عادی نہیں ہے۔ انہوں نے آخر کیا قصور کیا ہے، اس سے زیادہ ان کا حوصلہ نہیں آزمانا چاہیے۔ کسی کے لیے کوئی اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہے، آدمی اپنی بساط سے زیادہ کیا کر سکتا ہے۔ کوئی چھوٹا اسٹیشن آ کے گزر گیا تھا، سب پہلے کی طرح ہتھیاروں کے علاوہ اپنے حواس اور اعصاب مجتمع کر کے کھڑے ہو گئے، لیکن گاڑی اس غیر آباد اسٹیشن پر 1-2 منٹ ٹھہر کے پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔
ٹنگو نے جگہ جگہ بکھرے ہوئے ریزے فرش سے چن لیے تھے۔ ایک دوسرے کے قریب اور آمنے سامنے رہنے کے بعد سب چادر بچھا کر فرش ہی پر بیٹھ گئے۔ جمرو میرے پہلو سے چمٹا ہوا تھا، معانو سے جیسے کوئی بات ہی یاد آ گئی۔ چونک کے مارٹی سے پوچھنے لگا، ماسٹر تو نے ان سور کے جنوں کو نزدیک سے دیکھا تھا؟ کینڈا کیا تھا ان کا؟ کینڈا؟ مارٹی پلکے جھپکانے لگا، اپنا مطلب ہے کھانچا، اوپر سے نیچے تک کا نقشہ۔ اب ان پہلے نہیں بولا۔ مارٹی منتشر آواز میں بولا، ایک بند گلے کا واسکٹ میں تو دوسرا شیروانی ڈالے پڑا تھا، دونوں کا کلر سالا ہاف اینڈ بلیک، ایج 40 کے اندر اور 30 سے اوپر کا ہے۔ اب ان کو بھی شہری کا لوگ لگتا ہے، حیدرآباد سٹی کا۔ یہ آدھا گورا آدھا کالا، سالا کیا بولے ہے؟ جمرو منہ بنا کے بولا، اپنے سے سیدھی زبان میں بات کیا کر ماسٹر۔ ساری جمرو بھائی، اپن ساری بولتا ہے۔ مارٹی معذرت خانہ لہجے میں بولا، اپن ابھی کیا کرے، سالا منہ سے نکل جاتا ہے، ہم نے پربیا شروع کر دی تو سالا بھاگ جائے گا۔ یہ عمر کے بارے میں کہہ رہا تھا، میں نے نرمی سے کہا۔ مارٹی کے خیال میں دونوں کی عمریں 30 سے 40 کے درمیان ہوں گی۔ اتنی گٹ پٹ اپنے کو بھی آتی ہے، جمرو نے ناگواری سے کہا۔ ادھر فیض آباد میں رہتی تھی؟ رہتی کیا تھی، اب بھی وہیں رہتی ہے۔ نواب اصغر وکالت پڑھ کے ولائے سے پلٹا تو ساتھ میں اس پری کو بھی لایا۔ کیا بولے کہ اوپر والے نے اس کو کاہے سے بنایا ہے، لگتا ہے سارا مکھن اور شہد اس میں گھول دیا ہے۔ گلیا نار، ہاتھ لگاؤ تو لالی چھوٹے، پان کھائے تو گردن سے چل کے۔ نواب اصغر کے پاس پہلی کو مال پانی کے لیے جانا ہوتا تو اسے ضرور مچٹیا ہوتا تھا۔ بولتی تھی، ہائے جمرو، ہاؤ آر یو، تم کیسا ہے؟ اصغر ہم کو بولتا ہے، تم ایک نمبر کا فرسٹ کلاس بہادر آدمی ہے، چاقو چلانا جانتا ہے، ہم بھی ایک دن دیکھنا مانگتا۔ ہر بار ایسے ہی بولتی تھی جمرو بھائی، شامو چپکے سے بولا۔ ہاں رے، ہر بار، جمرو نے تیزی سے کہہ تو دیا، پھر فوراً شامو کے لہجے کا تیکھا پن اس کی سمجھ میں آ گیا۔ بپھر کے بولا، تو کیا سمجھ ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ ایمان سے جمرو بھائی، شامو نے مچل کے کہا، تم کدھر کو لے گئے؟ اپنا مطلب ہے کہ ہر بار جاتے ہوگے تو نئی بات بولتی ہوگی، بار بار ایسا نہیں بول سکتی کیا؟ نہیں، تو مذاق سمجھ رہا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم آپس میں روب مار رہے ہیں۔ اب کے فیض آباد آنا تو ہم تجھ کو لے کے چلیں گے، سلا آنکھ نہیں اٹھا سکے گا، ایک جھلک میں ٹیں ہو جائے گا۔ تم آگے کی بات کرو، میں نے استگی سے کہا۔ اب آگے کیا بولے، سالے نے بات کو کھاد کر دیا۔ نہیں جمرو بھائی، قسم سے اب منہ سے کچھ نہیں پھوٹے گا، تو جو من چاہے کر لینا، شامو لجاجت سے بولا۔ میں نے بھی ایک بار دبے لہجے میں کہا، مگر جمرو آمادہ نہیں ہوا۔ شامو نے اسے ٹوک کے برا کیا۔ اس نے غور نہیں کیا، جمرو کی آواز جھلملانے لگی، تو وہ ویسے بھی اپنے بارے میں کم کسی سے بات کرتا تھا۔ آج کیا بات تھی جو وہ کچھ کہہ رہا تھا، اسی طرح وقت بھی کچھ ٹل جاتا۔ جمرو ایک ضدی تھا، زیادہ اصرار بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے ان کا تقدر دور کرنے کے لیے مارٹی سے پوچھا، کاٹھی کے کیسے ہیں وہ؟ بس ٹھیک ہے راجا استاد، مارٹی نے تندہی سے جواب دیا۔ اندھیرے میں دور سے ایک کو دیکھا تھا، بیچ کا بدن لگتا ہے، اسے دیکھ کے میں نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا۔ استاد نے دھیان نہیں دیا لاڈلے، شامو اداسی سے کہنے لگا، ایک کا جھٹکا تو اسی وقت ہو جاتا۔ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے تلخی سے کہا، ہو سکتا تھا، میں نے ہر طرف دیکھ لیا تھا، تبھی استاد سے بولا تھا۔ جیسے ہی وہ حرامزادہ نیچے اترا تھا، تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف گیا تھا، ویسے ہی میں کسی بہانے سے اسے ڈبے کی طرف بلاتا، اس کا باپ آتا، بس اس کے آنے کی بات تھی، گردن پر صرف ایک الٹا ہاتھ پڑتا تو بولتی بند ہو جاتی، پھر ڈبے کے نیچے لائن پر ڈالنا اپنے لیے ذرا بھی جوخم کا کام نہیں تھا۔ تم اور مارٹی بھی ساتھ لگے ہوئے تھے، 1 منٹ میں معاملہ تلپٹ ہو جاتا، آڑ کی ضرورت نہیں تھی، پر تم اور مارٹی آڑ کا کام کرتے۔ اس وقت ہر طرف اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ بھی مشکل سے سجائی دیتا تھا، ڈبے سے ہم لوگ کے سوا اس وقت کوئی اترا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ حالی 2 ہی تھے تو ان میں سے ایک رہ جاتا، اور اگر وہ دوسرا کھڑکی سے اپنے ساتھی کی نگرانی کر رہا ہوتا۔ اندھیرا بہتا لاڈلے، شامو بے چینی سے بولا، اپنے ساتھی کے اتے پتے کی جانکاری کے لیے اس کو نیچے آنا پڑتا، یہ تو اور بھی اچھا ہوتا، پھر اسے جانے کون سالا دیتا، اور ادھر ڈبے کے نیچے پٹری پہ جھانک کے کون دیکھتا کہ اندر آدمی پڑا ہے۔ شامو کا دماغ چل گیا، میں نے اس سے بحث نہیں کی، اول تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ صرف 2 ہوتے، دوسرے گاڑی ٹھہرنے کے وقت کا تعین ضروری تھا۔ شامو کو دونوں باتیں معلوم نہیں تھی، ویسے بھی یہ ایک نہایت بے محل اور عاجلانہ اقدام ہوتا۔ شامو ضربوں کا ماہر تھا، لیکن ایسے موقع پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ضرب ذرا سی ترچی یا اونچی بھی پڑ سکتی تھی۔ وہ شخص شامو کے اشارے پر بے سوچے سمجھے چلا بھی نہ آتا۔ اندھیرا جس طرح شامو کے لیے مفید تھا، اسی طرح اس کے مقابل کے لیے بھی سود مند ہوتا۔ کل رات کے تجربے کے بعد آج انہیں ہتھیار کے بغیر نہیں بھیجا گیا ہوگا۔ کچھ توقف کے بعد شامو بولا کہ اگر میری اجازت ہو تو وہ ایک اور کام کر لے، وہ چلتی گاڑی میں چھت ایک سرے سے دوسرے سرے تک آسانی سے جا سکتا ہے جہاں وہ آدمی ملا تھا۔ وہ ڈبہ تو بہت قریب ہے، درمیان میں صرف وٹھل کا ڈبہ ہے، بوگی تو ایک ہی ہے، بیچ میں دیواریں ڈبے تقسیم کرتی ہیں، اسے زیادہ زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ وہ چھت سے اتر کے
جب ڈبے پر بری طرح دستک دے گا تو ڈبے کا کوئی شخص دروازہ ضرور کھولے گا، وہ ان سے کہہ کے دوسرے اسٹیشن تک وہاں بیٹھنے کی اجازت حاصل کر لے گا۔ دروازے پر دستک دینے کا مناسب وقت کسی اسٹیشن سے گاڑی روانہ ہو جانے کے فوراً بعد ہی کا ہو سکتا ہے۔ ڈبے کے لوگوں کو اسی طرح یہ تاثر دیا جا سکتا ہے کہ رفتار تیز ہو جانے کے سبب وہ اپنے ڈبے تک نہیں پہنچ پایا۔ وہ احتیاطاً تمنچا ساتھ لے جائے گا، اگر ڈبے میں وہی 2 آدمی ہوئے تو انہیں وہیں ڈھیر کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس دوران میں اسے ان لوگوں کو قریب سے دیکھنے اور ان کے ارادے بھانپنے کا موقع تو مل ہی جائے گا۔ نہیں رے، مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، جمرو دھتکارتے لہجے میں بولا۔ ابھی سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی سے تو یہ ٹھیک ہے، پھر چڑیاں کھیت نہ چگ جائیں، شامو برہمی سے کہنے لگا۔ اپنے کو پہلے ہی سے کانٹا ڈال دینا چاہیے۔ ابھی اپن کچھ بولے؟ مارٹی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا ہے ماسٹر؟ ماسٹر کو ضرور دور کی سوجی ہے۔ ابھی اپن کے مغز میں ایک بات آتا ہے۔ مارٹی سب کی طرف پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اپن کے پاس زیادہ لگش تو نہیں ہے، یہ ٹوکرا بھی اپن ادھر ہی چھوڑ جائے گا۔ ابھی کوئی بڑا اسٹیشن آئے تو اپن بالکل لاسٹ ٹائم پر گاڑی سے اتر جائے، دیکھتا ہے پھر وہ کتے کا بچہ اپنے ساتھ اترتا ہے کہ نہیں۔ اپن دوسرا کسی ٹرین سے بمبئی کے لیے روانگی کرے گا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، سب مارٹی کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ مارٹی کی آنکھوں میں چمک اوت کر آئی۔ اپن کا بات دھیان سے سننا جمرو بھائی، اپن پہلے ایک ایک کر کے ڈبے سے کھسکے گا، پھر جب چلنے کو ریڈی ہوگا اپن کا باقی لوگ بھی ڈبے سے اتر آئے گا، سمجھا کہ نہیں؟ ماسٹر کوڑی تو دور کی لایا ہے، لیکن کانتے بھائی کا کیا ہوگا؟ اس کو بخار چڑھا ہوا ہے، نہ تیز اتر سکتا ہے نہ تیز چل سکتا ہے۔ ٹنگو نے کہا۔ بھلے آہستہ چلے، دھیرے سے اترے، ابھی کون اس سے تیز چلنے کو بولتا ہے؟ اپن کا بات سمجھو، اپن ایک دم مائنڈ چینج کرے گا تو سالا کھوجی لوگ ایک بار کو تو گھوم جائے گا، اور اگر وہ بھی اپنا سامان چھوڑ کے ساتھ اتر گیا، اترتا ہے تو اتر جائے، پر بات تو وہی ہوئی میرے راجا۔ پر سامنے تو سب آ جائے گا جمرو بھائی، کیا بولتا ہے اس کو؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اگر دیکھنے اور جاننے کی ہڑکلی ہے تو اس کے اور بھی راستے ہیں، شامو تمتماتے لہجے میں بولا۔ اپنے میں سے کوئی بھی کسی بڑے اسٹیشن پر ایک کے آگے جا کے گھٹالا کر دے، بس ایک ٹنگیاں اڑانے سے بھڑکا ہو جائے گا، ہاتھ پیر کے ساتھ ذرا آواز بھی اٹھانا پڑے گا کہ سارا اسٹیشن اپنی طرف ہوگا۔ دیکھتے ہیں پھر کون راون کا پوت منہ چھپاتا ہے، ایک ایک کر کے سالا سب سامنے آ جاوے گا۔ جمرو نے شامو کی نقل اتاری اور زہر ہن سے بولا۔ لاڈلے، ادھر سے بریلی قریب پڑتا ہے، آگرہ شہر دونوں دور ہیں۔ کیوں، بہت یاد آ رہی ہے جمرو بھائی گھر کی؟ شامو ٹھنک کے بولا۔ جمرو کے زبان کھولنے سے پہلے ہی میں نے مفاہمانہ لہجے میں ان سے کہا کہ سر دست ہمیں وٹھل بھائی کے مشورے پر اتفاق کرنا چاہیے۔ لازماً جلدی گاڑی کسی بڑے اسٹیشن پر ٹھہرے گی اور دیر کے لیے ٹھہرے گی، وہی دیکھیں گے کون سا راستہ مناسب ہے۔ راجا استاد ایک دم ٹھیک بولتا ہے، استاد نے چپ رہنے کا بولا ہے تو کچھ سوچ کے ہی بولا ہوگا۔ ٹنگو نے بھڑکتی آواز میں میری تائید کی۔ ان سے پوچھے بنا اپن کو؟ ہاں ہاں نٹراج، استاد کی دم۔ جمرو بے پرواہی سے بولا۔ اس کا پتہ ہم کو تجھ سے زیادہ ہے، اپن کا من کرتا ہے ابھی اپن کو اجازت ملے تو۔ مارٹی نے حسرت بھری آواز میں کہا۔ اور کچھ نہیں تو ابھی اپن اپنے ہاتھ کا تھوڑا ٹرائی کر لے، ادھر بہت دن ہو گیا، سالا زنگ نہ مار گیا ہو۔ پاکٹ پہ ہاتھ صاف کرنے کو بولتا ہے ماسٹر، ایک دم۔ اپن ابھی منہ سے کیا بولے، ادھر بمبئی میں اپن کا بس نکٹ جانا ہی بہت ہوتا تھا، ادھر گیا تو ادھر ساتھ ہی کچھ لایا، اپن کم ہی خالی ہاتھ واپس آتا تھا۔ شامو کے سامنے اتنا بڑھ کے مت بول۔ بڑھ کے نہیں بولتا جمرو بھائی، ادھر اپن کا دور دور فیم تھا، دور دور سے لوگ اپن کا پاس پاکٹ آرٹ سیکھنے کو آتا تھا، پر سیکھنا اور بات ہے، سونگنے کا دوسرا۔ آدھا آرٹ سونگنے کا ہوتا ہے۔ اپن 10 فیٹ ادھر سے سونگ کے بول دیتا تھا کہ آدمی خالی چلتا ہے کہ مال پانی ساتھ۔ بائی گاڈ، اپن ایسا ہی خالی ہاتھ واپس نہیں آنے کا، اپن ان لوگ کو دیکھ کے آیا ہے، اور اگر ہاتھ الٹا پڑ گیا بابو، ایسا نہیں سوچو جمرو بھائی، اپن ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ ہاتھ بعد میں کٹے گا، ادھر پھندا پہلے گلے میں پڑ جائے گا سسرے۔ اپن کچھ جان کے ہی بول رہا ہے، ادھر سے اپن جائے ادھر سے سیکنڈ کلپرٹ کے پاس شامو بھائی، دونوں کا پاکٹ ابھی ایک ساتھ خلاص ہو جائے گا تو۔ مارٹی مچل کے بولا۔ تھوڑا مستی رہے گا جمرو بھائی۔ جمرو نے ہونٹ سکوڑ لی اور درشتی سے بولا۔ ماسٹر کو ایسے میں مستی کی سوچ رہی ہے لاڈلے، اپنے کو یہ سب گھومے ہوئے لگتے ہیں۔ تو نے دیکھا اس کے نکٹ جائے گا یہ بمبئی کا استاد جو اس پہ پہلے ہی نظر ڈالے ہوئے۔ جمرو بالکل درست کہہ رہا تھا، مارٹی بچوں کی طرح اڑنے لگا۔ اپن جانتا ہے، پر اپن اس میں ہی کام دکھا کے آئے تو بولو کیا دے گا؟ کھال میں رہ ماسٹر، جمرو نے بیزاری سے کہا۔ تم کو یقین نہیں آتا؟ کیسے آئیں گا؟ ابھی بمبئی کو ہی جانا ہے، جا کے ادھر کسی کو پوچھنا مارٹی پاکٹ اسٹار کون تھا، اور پوچھنے کا کیا ہے، اپن کا راجا استاد وٹنس کے لیے ادھر ہی بیٹھا ہے۔ مارٹی نے اس دن سے اپنا پاکٹ کے سوا کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جب سے اپن کو راجا ملا۔ وہ پاکٹ مار اسی دن ڈیڈ ہو گیا تھا،
جب راجہ استاد مارٹی کی لائف میں انٹر ہوا تھا۔ اس کو دیکھنے سے اپن کو ایسا لگا جیسا کہ اپن پاکٹ مارنی چمار ہے سالہ۔ کتنا سچ بولتا ہے ماسٹر، شامو درمیان میں بولا۔ ہاں ہاں، اپن کو سچ بولنا اسی ٹائم سے آیا۔ اپن کو اس دن سے معلوم ہوا کہ اپن تو سالہ ایک دم تھرڈ کلاس آدمی ہے۔ آدمی کیا الو کا پٹھا ہے، ابھی اپن کیا جانتا ہے اپن کائے پہ بوم مارتا ہے، پاکٹ ماری پہ۔ اسی دن اپن نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا قسم سے ہولی فادر کہ اب راجہ استاد سے کچھ جان کے فیلڈ میں آئے، فیلڈ میں آئے گا۔ راجہ مل کے کھو گیا تھا، اپن بہت خوار ہوا اکھا بمبئی میں، گلی گلی راجہ کو کھوجتا رہا، چرچ جا کے دعا کیا۔ ایک آدمی سے پوچھتا تھا تم نے اپنے راجہ کو دیکھا ہے؟ لوگ اپن کو پاگل بولنے لگا تھا۔ پھر ایک دن اپنا لاٹری نکل آیا، راجہ اپنے کو مل گیا۔ راجہ کا ملا اپن کو، بس اپن مل گیا۔ اس دن مارٹی نے نیو جنم لیا، اپن راجہ کے پیروں پڑ گیا۔ اب ادھر سے نہیں جانے کا، کبھی نہیں جانے کا۔ راجہ دل کا راجہ ہے، مان گیا۔ اس کے پاس آ کے اپن کو پتا چلا کہ ایک مارٹی ہی اکیلا نہیں ہے، اپن جیسا ابھی ادھر بہت ہے جو راجہ کا سلیو ہے۔ مارٹی کی آواز بھرانے لگی۔ شامو، جمرو، ٹنگو تینوں اسے گنگ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مارٹی کہنے لگا قسم سے ابھی اپن کچھ نہیں مانگتا، اپن کو سب مل گیا ہے۔ اپن بس ایک دعا مانگتا ہے، اپن راجہ کے کس طرح کام آئے، کیا کرے، کیسا اس کو خوشی دے سکے۔ پر اپن تو خود بہت چھوٹا ہے سالہ، اپن تو خود ہی بیگر بھکاری ہے۔ اپن کا ہاتھ تو خود اس کے آگے پھیلا ہے، اس کو بھی کیا دے گا، اپن کسی کو بھی کیا۔ بس کرو مارٹی، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ تو بالکل ہی مستا گیا ماسٹر، کدھر سے کدھر کو نکل گیا۔ شامو اضطراب سے بولا۔ ہاں جمرو بھائی، یہ تو بالکل بچے کی طرح، منے کی طرح رو رہا ہے۔ مارٹی نے منہ چھپا لیا۔ نہیں لاڈلے، یہ تو سالہ پلک متنا ہے بالکل۔ جمرو نے بڑھ کے اسے پہلو میں دبوچ لیا۔ مارٹی اور سسک پڑا۔ دیر تک جمرو اور شامو سے تھپکیاں تسلیاں دیتے رہے، تب کہیں مارٹی کو قرار آیا۔ گاڑی کی پرشور آواز سے رفتار کا اندازہ ہوتا تھا۔ بہت دیر سے کوئی اسٹیشن نہیں آیا تھا۔ ٹنگو نے درمیان میں کئی بار اٹھ کے کھڑکی سے جھانکا تھا۔ مارٹی نے سبھی کو چپ لگا دی تھی، یا ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا، تاہم سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ پیر بھی جاگ رہے تھے۔ صرف آنکھیں کھلی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بدن بھی آنکھوں کا تابع ہونا چاہیے۔ یکایک ٹنگو کے جسم میں بے چینی کی ایک لہر نمودار ہوئی۔ اسے پہلو بدلتے دیکھ کر جمرو نے پوچھا، کیا ہے چھٹکے؟ کچھ نہ ہی جمرو بھائی، ٹنگو جھجک کر بولا۔ تو بےقل کیوں ہو رہا ہے، چین سے کیوں نہیں بیٹھتا؟ اپن کے من میں ایک بات آتا ہے، ہم سمجھ گئے تھے ابھی تیرے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے۔ چھٹکا اپنے سے ڈبل بات ہی بولے گا، کیا بولے شامو بھائی؟ سوچتا ہے ابھی چپ رہے کہ زبان کھولے، جی بھر کے کھول دے، تیری کچی ٹکیا تو نہیں ہے؟ اپنے کو پتا ہے تو جتنا اوپر ہے اس سے 10 کے بھاؤ میں نیچے ہے۔ ٹنگو متذبذب بیٹھا رہا۔ جمرو نے اصرار کیا تو دھڑکتی سی آواز میں بولا، اپن سوچتا ہے ابھی ساروں کے بدلے اپن کوئی ایک اسٹیشن پر اتر جائے، بابا کے پاس جتنا مال پانی ہے ساتھ لے کے ایک آدمی ان لوگوں سے چھپ کے اتر سکتا ہے، ادھر گاڑی چلے ادھر اتر سکتا ہے، وہ بات کو دوسرا گاڑی سے بمبئی چلا جائے گا، سمجھا؟ ابھی آگے کوئی لفڑا شفڑا ہوتا ہے تو اپن میں سے کسی کے پاس مال نہیں نکلے گا۔ وہ جھپکتی پلکوں سے بولا۔ سب نسبتاً سیدھے ہو کے بیٹھ کے ٹنگو نے صرف ایک لمحے کے لیے تامل کیا۔ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی چمکتی آواز میں کہنے لگا، اگر ایسا نہیں تو ابھی اس کا ایک دم الٹا کرے، آگے کسی اسٹیشن پر ایک آدمی کو ٹرین میں چھوڑ کے سب نیچے اتر جائے، اپن کے اترنے کے بعد ان لوگوں کو اتنا ٹائم ملے گا کہ وہ بھی نیچے اتر سکے، بس اپن میں سے ایک ٹرین میں رہ جائے گا، اسی کے پاس مال ہوگا، سلا ادھر ان کتا لوگ کے دھیان میں بھی نہیں آئے گا کہ ایک آدمی کمتی ہے۔ کچھ سمجھا جمرو بھائی؟ اپنا آدمی سب کے ساتھ اتر کے بعد میں گاڑی چلنے پر بھی چپکے سے ٹرین پر چڑھ سکتا ہے، اپن کا باقی لوگ ادھر اڑی کر کے ان لوگوں کو الجھائے، ادھر اپنا آدمی بیچ سے کھسک لے۔ ٹنگو اتنی تیز سے بول رہا تھا کہ ہانپنے لگا۔ بولو جمرو بھائی، شامو بھائی، وہ جانی لہجے میں بولا، ابھی کیسا ہے؟ سب گمسم سے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ ابھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ سامنے کی بات پر پیرو یکایک اٹھ بیٹھا۔ ٹنگوے، اس نے بھاری آواز میں ٹنگو سے کہا، اپن کو بھی تیرا ہی مغز تھوڑا ٹھکانے پر لگتا ہے۔ دادا تم سن رہے تھے کیا؟ ٹنگو تیزی سے بولا۔ اسٹیشن آنے پر اپن ابھی وٹھل بھائی سے بولے گا۔ پیرو کے لہجے میں تائیدی نرمی تھی، کہنے لگا، اپن کے دماغ میں ابھی کچھ اور بھی آتا ہے۔ کیا دادا؟ بولو دادا، ٹنگو نے بےتابی سے پوچھا۔ ابھی وٹھل بھائی سے بات کیے بنا کیا بولے؟ پیرو نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا اور ترشی سے بولا، پر تم لوگ ایسا کیوں بیٹھا ہے؟ ابھی جب تک گاڑی چلتا ہے کمر سیدھا کر لے تو اچھا ہے، نیند ابھی تمہارے پاس تھوڑی سی ہو تو ادھر دے دو سالی، جمرو نے تیکھے لہجے میں کہا۔ نیند کو کون بولتا ہے؟ ابھی لیٹنا بھی آدھا نیند کے برابر ہے، بیٹھا رہے گا اور ایسا گھوڑا چلاتا رہے گا تو اور ڈھیلا ہو جائے گا۔ اب گٹھا ہی لیٹیں گے دادا، شامو نے کہا۔ پیرو نے ایک ایک کا نام پکار کے برتھوں پر لیٹ جانے کی ہدایت کی۔
اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ پھر کسی نے رد و قد بھی نہیں کی۔ ڈبے میں گاڑی کے شور کے سوا سکوت طاری تھا۔ پیرو انہیں خاموش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن خاموشی صرف لبوں کی نہیں ہوتی، شور تو آنکھیں بھی کرتی ہیں، آنکھیں بھی سنتی ہیں، شور تو آدمی کے اندر ہوتا ہے، بے صدا بے نوا۔ پیرو کے مشورے پر وہ مختلف برتھوں پر پھیل گئے تھے، مگر یہ پیرو بھی جانتا تھا کہ ان کے حواس کیسے کیسے وہم و گمان سے دوچار ہیں۔ نشست بدل لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پیرو انہیں کوئی تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ بے جواز تسلی کی بے اثری کا اسے خوب علم ہوگا۔ پیرو یہی کر سکتا تھا کہ ان کے اعصاب کی کشیدگی کم کرنے کے لیے خود کو نسبتاً تن آسودہ ثابت کرے، مگر اسے خود پر ہی قابو نہیں تھا۔ سب کا کم و بیش ایک ہی حال تھا۔ یہ کوئی خوف نہیں تھا۔ بے شمار مرتبہ موت ان کے قریب سے گزر گئی تھی۔ ان کے انتشار کی اصل وجہ ان کی لا علمی تھی۔ یہ تجویزیں ان کے اندرونی غبار کی مظہر تھیں۔ ایسی صورت میں وہ یہی کر سکتے تھے کہ اپنی اپنی بساط کے مطابق مختلف سمتوں کی نشاندہی کریں۔ کسی کو بھی اپنی تجویز صائب ہونے کا یقین نہیں تھا، کیونکہ کسی کو بھی تعاقب کرنے والوں کی تعداد معلوم نہیں تھی۔ تعداد ہی سے ان کا ارادہ مشروط ہوگا۔ گزشتہ رات کے تجربے کے مطابق تعداد زیادہ زیادہ ہونی چاہیے۔ شاموں نے وقت ہاتھ سے نکل نہ جانے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ وقت واقعی آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، مگر آنے والے وقت کے انتظار کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ شاید کسی کو بھی اس قسم کی صورتحال سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ چلتی ریل میں مطلوبہ مسافروں کو کس طرح قابو میں کیا جاتا ہے۔ ہماری طرف سے کسی بھی پیش قدمی میں اتنے ہی اندیشے تھے جتنے ہماری خاموشی میں تھے۔ بہرحال پیرو نے اچھا کیا کہ ان سب کو الگ الگ کر دیا، ورنہ وہ طرح طرح کی باتوں سے اپنا تلاطم اور بڑھاتے رہتے۔ اوپر کی برتھ پر جسم ڈھیر کر کے مجھے کسی قدر یکسوئی نصیب ہوئی۔ میرا ذہن مسلسل ایک ڈبے کے بعد طاق میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے طریقہ کار کے تعین اور ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر واقعی ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ کس طرح ہم تک پہنچیں گے؟ انہوں نے کون سی جگہ کون سا وقت منتخب کیا ہے؟ انہوں نے کوئی تو طریقہ کار اپنے لیے متعین کیا ہوگا۔ میری کلائی پر نواب ہاشم جنگ کی دی ہوئی گھڑی بندھی تھی۔ 2 بج رہے تھے۔ حیدرآباد سے گاڑی روانہ ہوئے 5 گھنٹے کے قریب ہو رہے تھے۔ جگہ جگہ رکنے کی وجہ سے گاڑی یقیناً کچھ لیٹ بھی ہو گئی ہوگی۔ رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی اندھیرے کے 2-3 گھنٹے باقی تھے۔ صبح کا ذب تک کچھ بھی ممکن تھا۔ ایسی حالتوں میں اندھیرا اجالے سے زیادہ مفید ہوتا ہے، مگر وہ کس طرح آئیں گے؟ کسی ویران جگہ زنجیر کھینچ کے گاڑی رکوا کر، یا کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر وہ اچانک ہمارے ڈبے کا رخ کریں گے؟ انہیں پہلے ابا جان کے ڈبے کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کی دانش میں ان کے مطلوبہ پتھر ابا جان ہی کی تحویل میں ہو سکتے ہیں۔ اس دوران میں ہمارا ڈبہ بھی پوری طرح ان کی نگاہوں میں رہے گا۔ گزشتہ رات چھوڑے ہوئے اپنے 4 تمنچے اور بڑی تعداد میں گولیاں انہیں خوب یاد ہوں گی۔ وہ شترے بے مہار کی طرح دندناتے ہوئے ہمارے ڈبوں کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ ہر اسٹیشن پر انہوں نے ہمیں دروازوں پر تعینات دیکھ لیا تھا۔ پھر اب انہوں نے کیا طے کیا تھا؟ ہو سکتا ہے ابھی تک ان کی احتیاط کا سبب ہماری مسلسل بیداری اور چوکسی ہی ہو۔ مبادا وہ کسی موقع کے منتظر ہوں، ہماری غفلت کے کسی ایک لمحے کے منتظر، یا انہوں نے کوئی خاص جگہ سوچی ہوئی ہے۔ ابھی گاڑی ریاست کی حدود میں ہے۔ ریاست کی آخری حدوں تک ان کی عملداری ہے، پولیس ان کی ہے، حکم ان کا چلتا ہے۔ وہ یہاں چلتی گاڑی رکوا سکتے ہیں اور جب تک جی چاہے ٹھہرائے رکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک ڈبے کی تلاشی کے احکام بھی صادر کر سکتے ہیں۔ ریاستوں میں آدمی کی خریداری عام بات ہے، زر سے نہیں تو زور سے۔ ریاستیں زور ہی سے چلتی ہیں۔ عجب نہیں کہ انہوں نے بعض اہلکار یا آفیسر بھی ہماری نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے ساتھ کیا، مگر جن لوگوں کو ابا جان کے نادر پتھروں کی جستجو ہے انہیں اصولاً پولیس کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ ایسے ہی آفیسر اور اہلکار ہو سکتے ہیں جن کی وفاداری پر انہیں ایمان کی حد تک یقین ہو۔ انہیں ہم سے کوئی ذاتی پرخاش تو ہے نہیں کہ پتھر نہ ملنے سے ان میں کوئی انتقامی رد عمل پیدا ہو۔ انہیں تو ہماری حفاظت و سلامتی بھی عزیز ہونی چاہیے، اور صورتحال زیادہ پیچیدہ بنانے سے ہر ممکن اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ اس معاملے میں غیر ضروری، غیر متعلق اور مشکوک لوگوں کا درمیان میں پڑنا اور پولیس کی شمولیت یا دلچسپی کسی طور پسند نہیں کریں گے، بلکہ ان کی کوشش ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو پولیس ہم سے دور ہی رہے۔ میں نے مارٹی اور ٹنگو کی تجویز سن کے کچھ نہیں کہا تھا۔ انہیں خود ہی احساس تھا کہ ذرا سی بات الجھنے سے اور ہمارے کسی ناروا قدم پر پولیس کسی بھی کونے سے نمودار ہو سکتی۔ پولیس ہمیں بھی مطلوب نہیں تھی۔ ابا جان کے پاس انمول پتھر تھے، ہمارے پاس تمنچے تھے۔ پولیس ویسے بھی راستہ کھوٹا کرنے کا سبب بنتی۔ گھڑی میں 3 بج رہے تھے۔ گاڑی 2 مرتبہ چھوٹے اسٹیشنوں پر ٹھہری تھی، مگر کسی کو اترنے کا وقت نہ مل سکا۔ 2-4 منٹ سے زیادہ گاڑی کہیں نہیں رکی۔ دونوں اسٹیشنوں پر میں نے وٹھل اور زورا کو دروازوں پر کھڑے دیکھا۔ ان کا جاگتے رہنا اور ہر اسٹیشن پر پہرا دینا ہم سب کے لیے احتیاط اور تقلید ہی کا اشارہ ہو سکتا تھا۔ وقت جتنا گزرتا جا رہا تھا، رات بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں مرتبہ اسٹیشنوں پر ان آدمیوں کے چہرے یک بعد دیگرے دروازے پر نظر آئے، اور بھی کئی لوگ مختلف ڈبوں سے اترے، لیکن ان 2 آدمیوں سے کسی کا ربط ضبط دکھائی نہیں دیا۔ گاڑی سے اترنے والے کئی مسافر ہمارے ڈبوں کے سامنے سے بھی گزرے اور کچھ دور جا کے پان بیڑی وغیرہ خرید کے لوٹ گئے، اور دونوں نیچے نہیں اترے، اس لیے ہم نے بھی پہل نہیں کی۔
थोड़ी थोड़ी देर थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी भी रवाना होती रही। इस दौरान विठल को दरवाजे पर खड़ा देख एक फकीर भी आया और ऊट पटांग सदाएं बुलंद करने लगा। विठल ने उसकी तरफ रुपए का नोट बढ़ा दिया। उसने विठल को गौर से देखा और दुआएं देता रुखसत हो गया। फिर वही फकीर हमारी तरफ भी आया। मार्टी ने उसकी तरफ सिक्का उछाल दिया। सिक्का प्लेटफॉर्म पर गिरा। मार्टी ने जानबूझकर ऐसा किया था। फकीर बेतवाना प्लेटफॉर्म पर सिक्का ढूंढने लगा। जब तक सिक्का उसके हाथ नहीं आ गया उसे चैन न पड़ा। गाड़ी रुकने पर दरवाजों खिड़कियों पर झपटना और गाड़ी चलने पर बर्थे संभाल के पड़ जाना, हर स्टेशन पर सबका मामूल यही रहा। जितना वक्त गुजरता जा रहा था सबके चेहरों पर खून की तमाजत भी बढ़ती जा रही थी। अभी 4 नहीं बजे थे। घड़ी में ठीक 3:40 हुए थे। मुआन खिड़कियों से दूर दूर रोशनियां टिमटिमाती दिखाई दी। गाड़ी की रफ्तार भी सुस्त होने लगी। हम इंजन की सीटी बजने से पहले ही खड़े हो गए थे। रोशनियां बतदरीज बढ़ती गईं। बार बार पटरियां बदलने की खरखराहट से हमें अंदाजा हो गया था कि कोई बड़ा शहर या बड़ा स्टेशन आ रहा है। वो वाड़ी जंक्शन था। गाड़ी बहुत दूर से सीटियां बजाती और आहिस्ता आहिस्ता होती हुई ठहर गई थी। अचानक ऐसा लगा जैसे दिन निकल आया हो। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। ख्वांचा फरोशों की सदाओं से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। बड़े स्टेशन पर गाड़ी इंतजार के बाद आए तो अजीब नफसा नफसी होती है। गाड़ी ठहरते ही कुली डिब्बों पर टूट पड़े। बहुत से मुसाफिर डिब्बों से उतरे। हमने जल्दी नहीं की। उन 2 आदमियों में से सिर्फ एक नीचे आया। तेज रोशनी में अब उसका चेहरा अच्छी तरह देखा जा सकता था। तकरीबन वही हुलिया और नाक नक्शा था जो मार्टी ने बताया था। अलबत्ता इस वक्त वो शेरवानी पहने हुए नहीं था। सफेद कुर्ते पर जगह जगह शिकने पड़ी थी। वो बहुत थका थका टूटा टूटा मालूम होता था, मगर थकन के बावजूद उसके चेहरे का दबदबा कम नहीं हुआ था। कभी कभी उसकी एक छछलती हुई निगाह हम पर पड़ती थी। फिर वो सिगरेट पीते हुए किसी और तरफ देखने लगता था। हम सबकी कोशिश भी यही थी कि अपने किसी अमल से उसे पहचान लेने का कोई तासुर कायम न होने दे। बेशुमार मुसाफिर उसके करीब से गुजरे, लेकिन ना किसी शख्स ने उसकी तरफ तवज्जो दी, न उसने किसी की तरफ। चंद मिनट बाद पीरू डिब्बे से उतर गया। शामू, मार्टी और टिंगू भी उतर गए। मैं भी नीचे जाना चाहता था, लेकिन उन तीनों के जाने के बाद जुमरू और मैं डिब्बे में अकेले रह गए थे। एहतियातन मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। मुझे इस एहतियात की वजह खुद मालूम नहीं थी। डिब्बे में नवाब हशमत के हवान और एक चर्मी बैग के सिवा कुछ नहीं था। चाय का ठेला सामने आने पर मार्टी ने उसे रोक लिया। जरूर किसी ने इशारा किया होगा जो मार्टी ने उसे रोके रखा। वो एक साथ भी चाय के कुल्हड़ तलब कर सकता था, लेकिन वो एक एक से पूछ के फिर कुल्हड़ तलब कर रहा था। समोसे और बिस्किट भी मार्टी ने इसी तरह हम सब में तकसीम किए। कुछ वक्त उसने चाय बिस्किट वगैरह हम तक पहुंचाने में और कुछ वक्त हमसे और ठेले वाले से हुज्जत करने में सरफ किया। ठेला इसी तरह डिब्बे के सामने देर तक खड़ा रखा जा सकता था। टिंगू, शामू, जुमरू और जोरा ने एक कुल्हड़ पर एक दफा नहीं किया। चाय थी भी ताज़ा। मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू से उसका जायका कुछ और अच्छा हो गया था। देखते देखते ठेले के गिर्द और भी कई मुसाफिर इकट्ठे हो गए। उन 2 आदमियों में से एक आदमी प्लेटफॉर्म ही पर मौजूद था। वो पहले तो लखड़ा सा कुछ देखता रहा, फिर उसे भी हुमक आई या ये हमारे करीब आने का बहाना था। उसने 2 कुल्हड़ लिए। एक कुल्हड़ वो डिब्बे के दरवाजे पर खड़े हुए अपने साथी को दे आया। दोनों ने हमारे सामने चाय खत्म की और पान के हवांचे वाले को रोक के पान खाया। मेरी निगाहें उन्हीं का अहाता किए हुए थी। दोनों के चेहरों पर कोई खास इस्तराब नहीं था। ठेले वाले की तरफ जमा होने वाले लोगों में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिससे उनके ताल्लुक का जरा शायबा हो, लेकिन इस अरसे में कई मुसाफिरों की निगाहें हमारे डिब्बों की तरफ मंडलाईं। ठेले के गिर्द खड़े होने वालों, प्लेटफार्म पर आने जाने वालों में दोनों तरह के मुसाफिर थे। कोई आलूदा निगाह परखना आसान नहीं था। ताहम 3 मुसाफिर चेहरे मोहरे से आम आदमियों से मुख्तलिफ लगते थे। उन पर मुझे एक लम्हे के लिए शक हुआ था, लेकिन वो हमारी तरफ किसी और सबब से भी तो मुतवज्जा हो सकते थे। फर्स्ट क्लास के डिब्बे के मुसाफिरों पर वैसे भी निगाहें उठ जाती हैं। मार्टी और शामू ठेले वाले से मस्खरापन करने लगे थे। वो आधा समोसा खा के लड्डू का एक कोना कुतर के मुंह बना के लाइन पर फेंक देते। इस तरह उन्होंने समोसों और लड्डुओं का आधा थाल खत्म कर दिया। ठेले वाला बेदिली से हंसता और कसमसा के रह जाता। वो 3 मुसाफिर जो मेरी आंखों में खटके थे, उन पर मेरा शुबा रफा होने की एक वजह यह भी थी कि वो हमारे निशान ज़दा दोनों आदमियों से कतन बेखबर रहे थे। हालांकि वो दोनों उनके बहुत करीब खड़े थे। उनकी नज़र उन पर गई ही नहीं। उचटती हुई सी भी कोई नज़र नहीं गई। जरा सी भी शनासाई होती तो ऐसा ना होता। किसी भी बेख्तियार हरकत से उसकी तस्दीक हो जाती। पीरू थोड़ी देर के लिए विठल के डिब्बे में गया था कांते को देखने। शामू, टिंगू, मार्टी वगैरह की तजवीज़ों के मुतालिक विठल से बात जरूर की होगी, लेकिन विठल ने शायद कोई तवज्जो नहीं दी। पीरू जल्दी नीचे आ गया और डिब्बे से उतर के विठल के सामने रहा। ठेले वाले को मार्टी ने गिने बगैर एक बड़ी रकम दे दी। मार्टी की इस फयाजी पर उसकी आंखें फैल गई। अब वो कहीं और जाना नहीं चाहता था, लेकिन किसी तरफ से एक तनुमंद तुंदखू मुसाफिर आके उसे लताड़ने लगा कि वो एक जगह क्यों चम गया है। आगे दूसरे डिब्बों में भी मुसाफिर हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। मार्टी ठेले वाले को मजीद रोक सकता था, लेकिन ठेले वाले की माजरत पर उसने उसे जाने दिया। तुंदखू मुसाफिर के तौर तरीक कुछ मुनासिब नहीं लगे।
اس نے ہماری طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمیں لاٹ صاحب گاڑی میں سوار نہیں ہے، کوئی دوسرا موقع ہوتا تو مارٹی اور شامو سے سمجھ لیتے۔ اس شخص کو دیکھ کر میری رگوں میں بھی چبھن ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ رات ابا جان کی حویلی میں آنے والے آدمیوں سے خاصا متشابہ تھا، وہی رنگ اور کاٹھی، چہرے پر وہی درشتی اور آنکھوں میں وہی شعلہ، لیکن وہ ان میں سے قطعی نہیں تھا۔ حویلی سے باہر رہ جانے والوں میں ہو تو ہو، انہیں ہم نہیں دیکھ پائے تھے۔ اس کی نظریں کئی بار ہم پر تل ملائیں، اس سے میرا شبہ کچھ کم ہوا۔ دوسرے ان دو آدمیوں سے اس کا بھی کوئی تال میل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایسی کوئی گرہ ہوتی تو اس کا رویہ کترایا ہوا ہوتا۔ ٹھیلے والا آگے بڑھ گیا تھا۔ پلیٹ فارم پر بھی اب ٹھہراؤ آ چکا تھا، ڈبوں میں تازہ پانی بھر دیا گیا تھا۔ ایک حقروب نے آ کے ہمارے ڈبوں کی صفائی بھی کر دی تھی۔ اسٹیشن پر اترنے والے کم، سوار ہونے والے زیادہ تھے۔ کئی مسافر جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے ڈبوں کی طرف بھی پھٹکے، لیکن کچھ تو ڈبے پر فرسٹ کلاس کا نشان دے کے خود آگے چلے گئے۔ کچھ کو باور کرانا پڑا کہ یہ کون سا درجہ ہے۔ انگریزی لباس میں ملبوس ایک آفیسر قسم کا شخص بھی آیا، مگر وہ یہ سن کے کہ ہمارا ڈبہ ریزرو ڈبہ ہے، چند لمحوں کے پس و پیش کے بعد آگے بڑھ گیا۔ واڑی جنکشن پر گاڑی ٹھہرے ہوئے 20 منٹ سے اوپر ہو چکے تھے، 4 بجنے والے تھے۔ پلیٹ فارم کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ وہ آدمی بھی اب اوپر چلا گیا تھا، لیکن دروازے سے نہیں ہٹا۔ ٹنگو شامو بھی ڈبے میں واپس آ گئے۔ ان کے آنے پر میں نے نیچے اترنے اور ایک نظر کانتے کو دیکھ کے آنے کا ارادہ کیا، مگر پلیٹ فارم کے آثار بتا رہے تھے کہ گاڑی روانہ ہوا چاہتی ہے۔ ابھی سیٹی نہیں بجی تھی، تاہم کسی لمحے بھی بج سکتی تھی۔ پیرو اور مارٹی وٹھل کے ڈبے کے سامنے کھڑے رہے۔ اتنے میں انجن کی طرف سے ایک ادھیڑ عمر شخص، سرمئی واسکٹ اور پاجامہ، رام پوری طرز کی ٹوپی، سلیم شاہی جوتی پہنے اور موسیقاروں کی طرح شانوں پر شال ڈالے، لپکتا چپکتا دور سے آتا دکھائی دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ایک برقع پوش عورت بھی اس کے پیچھے تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کلی چرمی سوٹ کیس اور چرمی بیگ اٹھائے اس شخص سے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں سٹ پٹاتے قدموں سے ایک ایک ڈبہ جھانک رہے تھے۔ عورت پیچھے رہ جاتی تو وہ شخص نہایت مستربانہ انداز میں رک کر کلی کو روک کر عورت کا انتظار کرتا۔ گاڑی چلنے والی تھی، اس لیے اس کا بےتاب ہونا فطری تھا۔ عورت تیز چلنے کی کوشش کرتی، لیکن 3-4 قدم بعد ہی سست پڑ جاتی۔ پھر ایک دم گارڈ کی سیٹی یہاں سے وہاں تک پورے پلیٹ فارم پر گونجنے لگی۔ وہ شخص حواس باختگی سے بڑھتے بڑھتے پہلے ان دو آدمیوں کے ڈبے کی طرف گیا اور بے چینی سے اندر جھانکنے لگا۔ پھر فوراً وہ وٹھل کے ڈبے کے سامنے آ گیا۔ پہلے اس نے کھڑکیوں سے جھانک کے اندر دیکھا، اسے ابا جان اور منیر علی کے چہرے نظر آ گئے ہوں گے۔ وٹھل دروازے ہی پر کھڑا تھا۔ وہ شخص حواس باختگی سے بڑھتے بڑھتے پہلے ان دو آدمیوں کے ڈبے کی طرف گیا اور بے چینی سے اندر جھانکنے لگا۔ پھر فوراً وہ وٹھل کے ڈبے کے سامنے آ گیا۔ پہلے اس نے کھڑکیوں سے جھانک کے اندر دیکھا، اسے ابا جان اور منیر علی کے چہرے نظر آئے ہوں گے۔ وٹھل دروازے ہی پر کھڑا تھا، پیرو اس کے مقابل نیچے پلیٹ فارم پر تھا۔ اس آدمی کو ٹھہرے ہوئے ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ پیرو نے اسے بتایا کہ یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے۔ جواب میں اس نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ اس کے پاس بھی اسی درجے کا ٹکٹ ہے۔ پیرو نے پھر ملائمت سے اسے بتایا کہ یہ 2 برابر کے ڈبے خاص طور پر ہمارے لیے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ادھیڑ عمر شخص شش و پنج میں پڑ گیا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا کی کیفیت تھی۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ساتھ کی عورت گھسٹتی لشتم پشتم ہماری طرف آ رہی تھی۔ پھر گلبرگے تک بیٹھنے کی جگہ دیجیے، وہ شخص عاجزی سے بولا۔ گلبرگہ یہاں سے صرف 20 میل دور ہے۔ مارٹی نے اشارتاً کہا کہ اس کے ساتھ ایک پردہ نشین عورت ہے اور ڈبے میں سارے مرد بیٹھے ہیں، مگر وہ آدمی کہنے لگا کہ اس کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، گاڑی روانہ ہونے والی ہے، وقت شاید نہ مل پائے، شاید وہ اسے زنانہ ڈبے میں نہ بٹھا سکے، اس لیے مجبوراً اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ مردانہ ڈبے کو ہی ترجیح دے گا۔ ڈبے میں اسے چونکہ 2 بزرگ نظر آ گئے ہیں، اس لیے وہ خود کو یہاں زیادہ محفوظ و مطمئن محسوس کرتا ہے۔ اگلے اسٹیشن تک کی بات ہے، اس سے آگے وہ کوئی مناسب جگہ تلاش کر لے گا۔ آپ کو صرف آدھے گھنٹے کی زحمت ہوگی۔ اس کا انداز عاجزانہ تھا۔ وہ حیدرآبادی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اپنی بیوی کے آرام کی خاطر اس نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خریدا ہے۔ اس کی بیوی ڈبے کے پاس کچھ فاصلے پر ترچھی کھڑی ہو گئی تھی، سر سے پیر تک سفید برقع، بدن کسی قدر فربہی کی طرف مائل، قد نکلتا ہوا۔ اس دوران میں بھی نیچے اتر کے ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ آپ کو ادھر تکلیف ہوگا میاں صاحب، پیرو نے تحمل سے کہا۔ تکلیف تو آپ کو ہوگی، وہ لجاجت سے بولا۔ پیرو نے وٹھل کی طرف دیکھا۔ وٹھل کا تذبذب دیکھ کر وہ شخص کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ وٹھل نے ہاتھ اٹھا کے کہا، ٹھیک ہے میاں صاحب، پر اگلے اسٹیشن پر آپ ٹھکانہ ڈھونڈ لینا۔ اس نے ممنونیت کی نگاہ سے وٹھل کو دیکھا اور بے ترتیب لفظوں میں شکریہ ادا کرنا چاہا۔ ساتھ ہی اس نے کلی کو حکم دیا کہ وہ سامان اندر رکھتے اور جلدی کرے۔ کلی نے ہینڈ بیگ دروازے میں بڑھا دیا۔ موہن وٹھل نے اسے روک دیا۔ ابھی ایسا کرو میاں صاحب، آپ اپنے برابر کے ڈبے میں بیٹھ جاؤ، ادھر آپ زیادہ آرام سے رہو گے۔ جی ہاں، وہ انتشار زدہ مستعدی سے بولا۔ ادھر سے ہم آدمی تھوڑے کم کر لیں گے، اچھی جگہ آپ کو مل جائے گی۔ جگہ کیا جناب، آپ کی مہربانی ہے کہ
اس نے سماوی آواز میں کہا۔ ہم کو بخدا یہاں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تھوڑی دور کی تو بات ہے، ادھر اپنے ساتھ ایک بیمار بھی ہے، عورت کے سامنے اس کا ایسے اینٹھے پڑے رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ کسی توقف کے بغیر بولا۔ بے شک آرام کرتے رہیں، پر اپنے کو اچھا نہیں لگتا، اگلا ڈبہ بھی اپنا ہی ہے، آپ بولو گے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ جی جی، اس نے کسی قدر بدحواسی سے کہا۔ جلدی کرو میاں صاحب، سیٹی بج گئی ہے، ویٹل نے تندی سے کہا، اور کلی کو ہمارے ڈبے میں سامان رکھنے کی ہدایت کی اور مجھ سے کہا کہ میں شامو جمرو اور ٹنگو کو یہاں بھیج دوں۔ آدھے گھنٹے کی تو بات، مگر اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وٹھل تیزی سے اتر گیا۔ کلی کو جھڑکنے کے انداز میں اس نے اجلت کی تلقین کی۔ عورت کلی اور اپنے شوہر کو بڑھتا دیکھ کے چند قدم اور آگے آ گئی۔ ادھر میں نے لپک کے جمرو، شامو اور ٹنگو کو ڈبہ خالی کرنے کا اشارہ کیا۔ مارٹی پہلے نیچے تھا، وہ تینوں بھی دروازے پر کھڑے تھے، فوراً اتر آئے۔ کلی نے آدمی عورت کے ڈبے میں چڑھنے سے پہلے سامان رکھ دیا تھا۔ پہلے وہ دونوں اوپر گئے، پھر وٹھل اور پیرو۔ مجھے پیرو سے یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ اسے ابا جان کے ڈبے ہی میں رہنا چاہیے، وہاں سے دونوں کا آ جانا مناسب نہیں تھا۔ ان کی عدم موجودگی میں زورا، جمرو، شامو اور ٹنگو، مارٹی وغیرہ کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا سکتے تھے۔ اس وقت کسی کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھ سے وٹھل نے کچھ نہیں کہا۔ پہلے تو میں سوچتا رہا کہ ابا جان کے ڈبے میں چلا جاؤں، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا اور وٹھل سے پوچھے بغیر اوپر آ گیا۔ وٹھل نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ عورت منہ دوسری طرف کیے ایک کونے میں سمٹ گئی تھی۔ برقعے کے باوجود صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت سہمی ہوئی ہے، جیسے غیر مردوں کے درمیان بیٹھنے کا اسے پہلی بار اتفاق ہوا ہو۔ وٹھل نے اوپر جا کے اس شخص سے کہا کہ آپ بولو تو ابھی ہم تینوں بھی ادھر دوسرے ڈبے میں چلے جائیں۔ نہیں، وہ معذرتی آواز میں بولا، آپ کو ہماری خاطر بہت زحمت اٹھانا پڑی، شاید مجھ سے جلدی ہوگی، ابھی کچھ وقت تھا، میں کوئی معقول جگہ تلاش کر سکتا تھا۔ ادھر بھی کیا جاتا ہے، وٹھل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں، پیرو اور وٹھل تینوں مخالف برت پر بیٹھ گئے۔ ہم نے کوشش کی کہ عورت کا آمنا سامنا نہ ہو، لیکن وہ ایک متصر ڈبہ تھا۔ وٹھل نے ٹھیک جلدی کی تھی، گاڑی کو جیسے ہمارے ڈبے میں آنے کا انتظار تھا۔ چند ہی لمحوں بعد انجن نے سیٹی دی اور گاڑی جھٹکے لیتی ہوئی کھسکنے لگی۔ وٹھل نے مجھے دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ دونوں طرف کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بند کر دیا اور دوسرے پر کھڑا ہو کے اسٹیشن گزرتے دیکھتا رہا۔ دوسرے ڈبے کے دروازے پر مارٹی اور شامو مجھے دیکھ کے ہاتھ ہلانے لگے۔ اس سے اگلے ڈبے پر وہ آدمی بھی موجود تھا، وہ اس کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ دروازے کے ڈانڈے پر اس کا ہاتھ جمع ہوا، لیکن جسم اندر ہی کی جانب تھا۔ پھر روشنیاں کم ہونے لگی اور گاڑی کی رفتار بڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میرے بال اڑے جا رہے تھے۔ گاڑی چھوٹنے پر مجھے بھی اپنا وجود ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کر کے میں پلٹا ہی تھا کہ یکایک میرے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ وٹھل اور پیرو کے ہاتھوں میں تمنچے دبے ہوئے تھے۔ اس شخص کا منہ کھلا ہوا تھا، دیدے باہر نکلے ہوئے تھے، وہ بالکل پتھر ہو رہا تھا۔ میرے حواس گنگ ہو کے، تاہم بے اختیار میں نے بھی اپنا تمنچا نکال لیا۔ اس سے بولو کہ مکھڑے سے ذرا بدلی تو ہٹا دے، وٹھل نے اونچی آواز میں کہا۔ دیکھتے ہیں اندر سے چندنیاں کیسی ہے۔ میرے کان سنسنا رہے تھے۔ وٹھل نے اسی شخص کو مخاطب کیا تھا، مگر اس پر سخت طاری ہو گیا تھا۔ اس کے لب پھڑ پھڑا کے رہ گئے۔ دادا اس کو سنائی نہیں دیا شاید، وٹھل نے سرد لہجے میں کہا۔ منہ دکھائی کو بھی کچھ دینا پڑے گا اپنے کو۔ ہاں وٹھل بھائی، دے گا، ابھی ضرور دے گا۔ پیرو کی آواز چل رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور گرج کر بولا، سنا نہیں تو نے؟ پہلے سے کفنا پہن لیا ہے، ابھی تو تھوڑا ٹائم ہے، اتار دے اس کو۔ کیا جناب، آپ کیسا فرما رہے ہیں؟ اس آدمی کی لرزتی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ ہتھیار نکال کے ابھی ادھر کو ڈال دے، پیرو نے دھاڑ کے کہا۔ دیری ایک دم کو نہیں۔ آپ لوگ کیسا بولتے ہیں؟ وہ ذہنی انداز میں بولا۔ ہتھیار؟ اپنے پاس ہتھیار بھلا کیسا؟ دیر کرے گا تو گھاٹا زیادہ ہو جائے گا رے، وٹھل نے کہا۔